بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، معافی تلافی کے سلسلے میں کچھ اہم نکات۔ ہاں، معافی جو ہے وہ آج کل کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ابھی ہے نا، تو الحمدللہ یہ خیال ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہے، زیادہ تر پھیل گیا ہے کہ ہمیں خاص طور پہ شعبان میں شب برات سے پہلے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ خیال تو خیر بہت اچھا ہے، جیسے بھی آیا، جس نے بھی اس کو پھیلایا، بڑا نیک خیال ہے۔ تو کم سے کم مسلمان سال میں ایک دفعہ تو ایک دوسرے سے معافی مانگتے اور صلح کرتے ہی ہیں۔ ہاں، اب یہ کہ کیونکہ اس کے کچھ آداب ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ معافی کس چیز کی ہوتی ہے؟ معافی اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کا حق دبایا ہو، حق مارا ہو، اب وہ چاہے اللہ تعالیٰ کا حق ہو، چاہے کسی مخلوق کا حق ہو، انسان کا ہو، جانوروں کا بھی ہو، پڑوسیوں کا ہو، مومنوں کا ہو، کافروں کا ہو، کسی کا بھی حق ہو، اور وہ ہم نے جان بوجھ کر یا بھولے سے اس کو تلف کر دیا۔ مثال کے طور پہ ہم سے بھولے سے نماز قضا ہو گئی۔ اب عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ پر ایمان لانا یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا یقین کرنا، سچا جاننا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعظیم کرنا ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کی تعظیم کریں۔ اسی طرح ائمہ مجتہدین ہیں، علماء حق، اولیاء کاملین، ان کا حق یہ ہے، ان کو اللہ اس کے رسول نے حق دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ ان کی تعظیم کرنا عوام مسلمانوں پر فرض ہے۔ فرمایا نا کہ عالم کی تعظیم غیر عالم پر فرض ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، للہ فی اللہ، اللہ رسول کی خاطر اس کی تعظیم کی جائے۔ اسی طرح ماں باپ کی تعظیم اور ان کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ یوں ہی پڑوسی ہیں، ان کا بھی اگر ان کو ہم سے ایذا نہ ہو، ہم ان کو تنگ نہ کریں، ان کے جان مال عزت آبرو اور ان کے آرام کا خیال رکھے، یہ ان کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے۔ کلاس فیلوز کا حق ہے کہ ان کے ساتھ بھی پڑوسیوں والا معاملہ رکھا جائے۔ اساتذہ کا حق ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، چاہے وہ دینی اساتذہ ہوں یا جائز دنیاوی علم کے اساتذہ ہوں یا ہنر کے اساتذہ ہوں، ان کا بھی حق ہے۔ پھر عامت المسلمین کا حق ہے کہ ان کو سلام کریں تو جواب دیا جائے، اگر وہ چھینک پر الحمدللہ یعنی کہیں تو یرحمک اللہ کہا جائے، مر جائیں تو ان کا جنازہ پڑھا جائے، بیمار ہوں عیادت کی جائے، اس طرح کے حقوق ہیں۔ اچھا، کچھ حقوق اس میں ایسے ہیں کہ جو فرض و واجب کے درجے میں ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو مستحب اور سنت کے درجے میں ہیں، نفل کے درجے میں ہیں۔ اچھا، جو ہمارے پارٹنر ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے پر کہ ان کا حق دبایا نہ جائے۔ اسی طرح ہر صاحب معاملہ جس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ پڑتا ہے، حتیٰ کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، 2 گھڑی کی صحبت اس کے ساتھ نصیب ہوئی، تو اس کا بھی حق بنتا ہے، کچھ نہ کچھ حقوق اس کے بھی۔ عامت المسلمین کا کہ ان کی غیبت نہ کریں، ان کی عزت خراب نہ کریں، ان کے بارے میں بدگمانی، بلا وجہ برا گمان نہ پالیں، بلا وجہ دل سے اعتقاد نہ کریں کہ یہ بندہ ایسا ہے، حالانکہ کوئی ظاہری کوئی
اس پر دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہم بولے نہیں. اب ایک شخص سچ بولتا ہے ہمارے سامنے, ہم دل میں یقین کر لیں کہ یہ جھوٹا ہے, تو بلا دلیل ہم نے اس کو کسی گناہ کا مرتکب مان لیا, تو یہ بدگمانی ہے. یہ اسی طرح جانوروں کے حقوق ہیں کہ جانور پر ظلم نہ کیا جائے. اگر ہم پالتو جانوروں کو لیں تو ان کو کیسے پالا جائے گا, ان کو کتنی مرتبہ دانہ پانی رکھا جائے گا ان کے سامنے. اگر بار برداری کے جانور ہیں تو ان پر کتنا بوجھ لادا جائے گا, کتنا نہیں, کہ وہ برداشت کر لیں اور سکون سے ان کی زندگی کو ہم اذیت ناک زندگی نہ بنائیں. گدھے کو دیکھا ہوگا آپ نے, اکثر اس کے اوپر زیادہ بوجھ لاد دیتے ہیں, یا دیگر جانوروں پہ جن سے بوجھ اٹھواتے ہیں ان سے بہت زیادہ لوگ کام لیتے ہیں اور چارہ نہیں ڈالتے صحیح طریقے سے. تو ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہیں اور ہمارا دین جو ہے وہ رحمت بھرا ہے, تو اس میں ہر ایک کے حقوق کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے. اچھا, اب حقوق کیا ہوتے ہیں اور حق کسے کہتے ہیں, یہ بھی ایک بات ہے. تو حق وہ ہے جس کا آپ قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکیں, وہ چیز آپ کا حق ہے جس کو آپ قاضی کے پاس جا کر دعویٰ دائر کر سکیں کہ بھئی قاضی صاحب یہ دیکھیں یہ میرا فلاں حق نہیں دے رہا. جیسے ایک شخص نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کسی نے کیا کہ کیا عورت کو طلاق کا حق ہے, کہ طلاق اس کا حق ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, طلاق کسی کا حق نہیں ہے. حق وہ ہوتا ہے جس کا دعویٰ قاضی کے پاس جا کے کیا جا سکے, اس چیز کو حق کہتے ہیں حقوق العباد میں. اور اللہ کی عبادت اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, یہ تو تمام حقوق کا اصل ہے کہ باقیوں کو جس کو حق دیا گیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ملا ہے. والدین کا حق ہے ان کی تعظیم, ان کی توقیر, ان کا ادب, ان کی خدمت, ان کی فرما برداری. بڑے بھائی کا حق ہے, چچا کا, ماموں کا, قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. ہر ایک کا کیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے گی, ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی جائے گی, ان کے مال میں سے بغیر ان کی پرمیشن کے ایک ذرہ بھی نہیں لیا جائے گا. عامت المسلمین کا یہی ہے. بلکہ ذمی کافر ہے اس کا بھی یہی حقوق ہے کہ بغیر کسی اس کی پرمیشن کے, اس کی مرضی کے, اس کا حق, اس کا مال بھی مسلمان چھین نہیں سکتا, لے نہیں سکتا, کیونکہ وہ ذمی ہے. یعنی وہ کافر جو کہ امان لے کر یا ٹیکس لے کر یا حکومت کے سامنے جھک کر وہ اپنی حفاظت کا ٹیکس دیتا ہے مسلمانوں کو. آج کل تو یہ نہیں ہوتا, لیکن جیسے پہلے کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ کفار جو کہ مسلمانوں کے ملک میں رہا کرتے تھے, وہ اپنے امن و امان, جان مال, عزت آبرو کے لیے ایک مختصر سا ٹیکس دیتے تھے, اس کو جزیہ کہا جاتا تھا. تو ان کافروں کو ذمی کافر کہتے تھے, ان کے بھی حقوق وہی تھے. اس طرح جانوروں کو تکلیف نہ دینا, ان کو اچھے طریقے سے رکھنا, یہ جانوروں کا حق ہے. اب یہ تو ہو گئے حقوق کی بات, ایک مختصر سی کہ بھئی کس کے. اب شریعت نے کیا کیا ہے کہ ہر ایک کے حقوق کی تفصیل بیان کر دی, کون سا حق فرض ہے, کون سا ضروری ہے, کون سا مستحب میں آتا ہے کہ آپ کر لیں تو کر لیں, نہ کریں تو نہ کریں, مرضی آپ کی. اب خاص طور پر عزت کا معاملہ, مال کا معاملہ, یہ دو بڑی باتیں. عام طور پہ ہم ان دو چیزوں میں گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے ہماری اکثریت ہے جو کہ اس کے بارے میں اس کی عیب جوئی کر رہی ہوتی ہے. اس میں کوئی عیب ہو یا نہ ہو, ہم اس کو معاذ اللہ لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا, اس میں یہ عیب ہے, اس میں یہ عیب ہے, اس میں یہ عیب. اگر واقعی وہ عیب اس کے اندر ہے اور وہ اعلانیہ وہ عیب نہیں کرتا, چھپ کے کرتا ہے, یا جسمانی کوئی عیب ہے
اور اس کے ذکر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی اس کے پیٹھ پیچھے کسی کو وہ عیب ذکر کر کے اس کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے، جیسے وہ ایماندار آدمی ہے، کوئی اس پر الزام لگا دے بھئی وہ تو کرپٹ آدمی ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بول دے بھئی یہ تو بے نمازی ہے، کوئی شراب نہیں پیتا اس کو بول دے تو شرابی ہے، تو یہ بہتان ہے اور یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ جبکہ غیبت کے بارے میں آیا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا کرنے کے بعد عام طور پہ آدمی جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، اور غیبت روز کرتا ہے اور دھڑلے سے کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، منہ پہ کہنا دل آزاری ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ کسی کا، مسلمان کا یا کسی انسان کا دل دکھا دینا یہ بھی ایک گناہ ہے، کیونکہ اس کا حق ہے کہ اس کو امن و سکون و چین سے رہنے دیا جائے۔ تو کسی بھی حق کو تلف کر دینا یہ ظلم کہلاتا ہے، چاہے وہ ایک بلا وجہ کسی نے کسی کو گھور کر دیکھا، طاقتور ہے اور کمزور کو اسے یوں غصے سے دیکھا، وہ ڈر گیا، اب یہ ظالم کہلایا گھورنے والا، اور جس کو گھورا گیا وہ مظلوم کہلایا۔ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا کہ تم نے اس کو گھور کے کیوں دیکھا تھا۔ اکثر جو ہیں وہ آفیسر ٹائپ کے لوگ جو کسی محکمے میں بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لوگ ان سے نہیں ڈرتے، ان کے عہدے سے ڈرتے ہیں، اور یہ ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، ہاں کر دوں، فائر کر دوں گا، نکال دوں گا، ترقی تمہاری روک لوں گا، فائر روک دوں گا، یہ کام نہیں کروں گا، یا ظلم کر، خاص طور پہ جیسے طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں، پولیس والے ہو گئے جیسے، وہ بے قصور کو جو نا پکڑ کے بولتے ہیں تیرے پہ یہ کیس ڈال دوں گا، مجھے رشوت دے دے۔ انتہائی ظلم ہے یہ ظلم کی انتہائی ہے، عام طور پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، چل رہا ہوتا ہے یہ سلسلہ۔ تو یہ سارے حقوق باریک باریک اور چھوٹے چھوٹے حقوق نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے حقوق ہیں۔ یہ بھائی جس کو گھور کے دیکھنے سے آپ جہنم میں چلے جائیں تو کیا چھوٹی بات ہے؟ اگر کسی کو آپ نے ایک لفظ بول دیا، کسی کو گدھا کہہ دیا، اور اس کی تو ظاہر سی بات ہے بے عزتی ہے نا، یہ گالی دے دی، اب اس نے اگر آپ کو معاف نہ کیا تو آپ بھلے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جنت آپ کے نام آ گئی، لیکن آپ جنت میں اس سے معافی مانگے بغیر نہیں جا سکتے، کچھ کر لیں آپ، اس کو راضی کرنا پڑے گا پہلے آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کو گدھا بولا تھا، گالی دی تھی، اس کی عزت پر بات آئی تھی۔ تو جو مالی معاملات ہیں وہ تو الگ ہیں بالکل، اخلاقی معاملات میں تو آپ کو پاؤں پکڑ کے معافی مانگنی پڑے تو بھائی ہمیں چاہیے کہ مانگ لے معافی، اس کو راضی کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا مضمون یوں ہے کہ اگر کوئی کسی سے سچے دل سے معافی مانگ رہا آ کر تو، اور مالی معاملہ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، مالی معاملہ نہیں ہے اس کے اندر، اخلاقی معاملہ ہے، کسی نے کسی کی دل آزاری کر دی، کوئی تکلیف دے دی، اب وہ کہہ رہا ہے بھائی یا تو میرے سے بدلہ لے لو، تم بھی مجھ پر اتنا ظلم کر لو، ظلم کا بدلہ لے لو، میں نے تمہیں تھپڑ مارتا تم بھی مار لو، یا پھر مجھے معاف کر دو، اللہ اس کے رسول کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ وہ دونوں طریقے سے تیار ہے کہ یا تو قصاص لے لو، بدلہ لے لو، یا پھر مجھے معاف کر دو، اور وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، آپ کے پاس آ گیا اور آپ سے وہ معافی مانگ رہا ہے۔ معافی ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو آپ بدلہ لے لیں یا آپ اس کو اللہ اس کے رسول کی خاطر معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مظلوم، اس کو حکم ہے کہ بھئی یا تو تم بدلہ لو یا اس کو معاف کر دو، اگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں کیا تو پھر حوض کوثر پہ نہیں آنا، کیونکہ ظالم کو
ندامت ہو گئی، وہ آ گیا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، خطا کا پتلا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہو گئی غلطی، آپ سے بھی ہوتی ہے، اس سے بھی ہو گئی. اب وہ شرمندہ ہو کر آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے کیا قیمت لوگے مجھے معاف کرنے کی، مجھے معاف کر دو، بدلہ لے لو یا کچھ ہدیہ لے لو یا للہ فی اللہ مجھے معاف کر دو. اور وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کروں گا، قیامت کے دن ہی بات ہوگی تیرے سے بیٹا، یہاں نہیں کروں گا معاف، تجھے عذاب دوزخ دلاؤں گا میں. تو ایسی بات نہیں ہے، یعنی اس کو بھی حکم ہے. یہ ظالم کا حق ہے اب. اچھا ہاں اچھا یہ یہ ظالم کا حق ہے کہ وہ ظالم تھا، اب نادم ہو گیا، اب وہ بدلہ، ظالم نادم ہو گیا، اب وہ آ کے کہہ رہا بھائی مجھے بدلہ لے لو یا مجھے معاف کر دو، کسی طریقے سے قیامت کے دن سے میری خلاصی کرا دو، یہیں پہ نمٹا لیتے اپنا معاملہ، ختم کرو اس کو. اور وہ کہتا نہیں وہیں نمٹاؤں گا. تو اس کو جو معاف نہیں کر رہا، اس کو کہا گیا ہے کہ حوض کوثر پہ آنا تم کو نصیب نہیں ہوگا، اس کو یا تو معاف کرو. بلکہ یعنی حدیث پاک کو تو میں نے پوری یعنی جو نا تشریح کے ساتھ بیان کیا، الفاظ تو اس میں یہی ہیں کہ جو اگر کسی سے معافی مانگے تو اس کو چاہیے کہ معاف کر دے، ورنہ حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا. میں نے ذرا پوری تشریح کے ساتھ آپ کو بیان کیا کہ اس میں معافی کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری ہے کہ بعض اوقات انسان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ معاف نہیں کرنا چاہتا، تو زبان سے بول دے کہ میں نے معاف کیا، اور دل میں بھی اس کو کہتا رہے کہ یا اللہ میں نے معاف کیا. اور قیامت کے دن اپنی بے بسی کو دیکھے کہ قیامت کے دن مجھے بھی بہت ساروں سے معافی مانگنی پڑے گی، تو میں معاف کروں گا تو پھر مجھے بھی معاف کیا جائے گا، میں رحم کروں گا تو مجھ پر بھی رحم کیا جائے گا. اگر میں اکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا کہ میں تیری تو نیکیاں میں لوں گا بیٹا، تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا، بس سب کچھ نہیں. یہ تو ہیں حقوق وہ کہ جن میں مال کا دخل نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کسی نے کسی کی بے عزتی کر دی، غیبت کر دی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہاں ایک دو باتیں اس میں ہیں کہ جو بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی نے کسی کے عزت میں خیانت کر دی، انسان ہے، غلطی ہو گئی اس سے، اب وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، بتا بھی نہیں سکتا اس کو کہ تمہاری گھر میں سے کسی رشتے کے ساتھ کوئی خیانت کی ہے، تو اب اس کو بتائے نہیں، بتانا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سے ان الفاظ میں معافی مانگے کہ یار دیکھو کسی کے حقوق میں جو بڑی سے بڑی خطا ہو سکتی ہے، تم فرض کرو کہ وہ مجھ سے ہو گئی ہے تمہارے بارے میں، اتنا اس کو باور کرائے کہ اس کا ذہن بھی کھل جائے کہ اچھا یہ کچھ ایسی ہی بات کر رہا ہے شاید، اور پھر اس کو باور الفاظ میں نہ کرائے لیکن اپنے انداز سے اور رویے سے اس کو بولے کہ بھئی جو بڑی سے بڑی خطا ہو سکتی ہے کسی کے حقوق کے بارے میں، محرم نامحرم کے معاملے میں، تو فرض کرو وہ مجھ سے سرزد ہوئی ہے، فرض کرو مجھ سے سرزد ہوئی ہے، یہ فرض کر کے تم اللہ رسول کی خاطر مجھے معاف کر دو. تو یہ خاص جو خیانت کے معاملات ہیں، عزت کے معاملات میں خیانت جو ہو جاتی ہے لوگوں سے، تو یہ اس کی معافی کا طریقہ بتایا گیا ہے. اچھا اب مالی معاملات میں آ جائیں کہ مالی معاملات کیا ہوتے ہیں. مالی معاملات میں جب تک اصل یہ جو خیانت والی بات ہے اس میں وہ معاف کرے گا یا اس کے بعد دوسرا آپشن تو نہیں ہے نا؟ نہیں، معاف تو کرے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ غیرت کا معاملہ ہے، بدلہ تو سوال ہی نہیں، ظاہر سی بات. بدلہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک کا بدلہ دوسرے سے، ایک کی عزت خراب ہوئی ہے تو وہ دوسرے ظالم کی عزت تو خراب نہیں کر سکتا، وہ ظاہر ہے یہ تو ہے نہیں معاملہ، وہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک الگ ہی بات ہو گئی. اگر یہ معافی مانگنا چاہتا ہے تو یوں کر کے معافی مانگے، اور جو اگر سامنے والا معاف اس کو نہیں کرتا غیرت کی خاطر، اب وہ پھر قیامت کے دن معاملہ ہے ان کا.
کہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ دل کا معاملہ غیرت کی بات ہے، تو اب اس میں ہم کوئی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی زبردستی نہیں ہے کہ تو ضروری معاف کر. اور یہ معاملات ایسے چھپے بھی ہوتے ہیں کہ یہاں پر اس کو ڈسکلوز بھی نہیں کیا جا سکتا، ظاہر بھی نہیں کیا جا سکتا. اور معاف کرنے والے کے لیے بھی ایک دل گردہ چاہیے کہ وہ معاف کر دے جب کہ اس کو پتہ چل جائے. ان باتوں پہ تو قتل ہو جاتے. تو اگر لگے کہ یہ معاملہ میں کسی کو بولوں گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو پھر نہ مانگے ایسی معافی. میں اس کے جو بھی خاتون ہے اس کے محرم سے، اس کے باپ سے، بھائی سے معافی نہ مانگے، چھوڑ دے. اللہ سے معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو مجھ سے راضی کر دیو، میں خطا مجھ سے ہو گئی، اور رو رو کے معافی مانگی. اور دل سے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جتنی معافی مانگے گا تو ممکن ہے کہ اس کی معافی ہو جائے. ٹھیک ہے. مالی معاملات کی بات ہے کہ مالی معاملات میں جو ہے وہ جب تک مال ادا نہ کرے گا معافی نہیں ہے، کامل معافی نہیں ہے. ہاں ادائیگی کا وعدہ کر لے. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کسی کے 10 لاکھ روپے دبا لیے تھے اور خرچ کر دیے، اب اس کو خیال آیا یار میں معافی مانگ لوں، لیکن پیسے نہیں ہیں، تو اس کے پاس چلا جائے، اس سے مہلت لے لے کہ بھائی میرے سے خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، میں نے تمہارے پیسے ضائع کر دیے، بددیانتی ہو گئی مجھ سے، شیطان غالب آ گیا تھا، نفس غالب آ گیا تھا. سیدھی سیدھی بات کر دے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، اب تو مجھے معاف کر دو، میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے پیسے اتار دوں گا. اور پوری نیت کرے کہ بھئی اگر زندہ رہا میں تمہارے پیسے اتاروں گا، اگر مروں گا تو وصیت کر کے مروں گا اپنے وارثوں کو کہ بھئی جس کا ہاتھ پڑے وہ میری طرف سے تمہارے پیسے ادا کر دے. اگر پھر بھی نہ ہو سکا تو تم مجھے معاف کر دینا، پھر قیامت کے دن تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم مجھے نہ پکڑو. یعنی اس کا سر جھکا ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ بولے گا ہاں تیرے کو حوضے کو روپیہ آنا نہیں ملے گا، تو مجھے معاف کر بیٹا، اب تو میں آ گیا ہوں، کار مجھے معاف نہیں کرتا تو دیکھ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا، تو میں حوضے کو پہ آ جاؤں گا، میں نے تو معافی مانگ لی تھی اور تو پھنس جائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ تو اس صورت میں ہے کہ وہ حقوق ادا کرنے پہ قادر ہے اور کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا نہیں تیرے کو جہنم میں ڈالوں گا میں، وہ اس صورت میں ہے. اب یہاں تو اس نے 10 لاکھ دیے نہیں، اب کس منہ سے معافی مانگ رہا بھائی؟ یہ دیکھا جائے تو اس کی معافی زبانی کلامی بنتے نہیں ہے، شبرات ہے نا، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. شبرات ہے نا، مانگ رہا ہے نا، کیا کرے. ہاں اب اس شب برات میں یہ مانگ رہا ہے، تو جو اس نے ظلم کر دیا ہے نا، اس کے پیسے غصب کر لیے ہیں، اس کی معافی تو ہو سکتی ہے، پیسوں کی نہیں ہو سکتی. پیسے دینے پڑیں گے اس کو. جیسے بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ میں نے نماز قضا کر دی، میں معافی مانگتا ہوں، اچھا تو نماز قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس کو اب قضا کر کے پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وہ تو قرض ہے اس کے اوپر، وہ اس کو دینا پڑے گا، پیمنٹ کرنی پڑے گی، پیمنٹ کرنی پڑے گی. حقوق میں پیمنٹ ہے. ٹائم مانگ لے اس سے، ٹائم لے لے اس سے کہ یا اللہ تعالیٰ میں ادا کر دوں گا، میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، قضا کر رہا ہوں. اس طرح بندے سے ماں جو ہے نا ٹائم لے لے کے جائے، اے میرے بھائی میں دے دوں گا یار، تمہیں کما کے دے دوں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گا، تو تم مجھے معاف کرو. تو یہ شب برات ہو. لیکن ایک بات اور کہ معافی مانگنے کے لیے شب برات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. شب برات تو سال بعد آئے گی نا، ہمیں تو روز ہی معافی مانگ لینی چاہیے اپنے اہل حقوق جو ہے نا ہمارے. اچھا، اور معافی مانگنے کی ابتدا اپنے قریب سے قریب تر سے کرے. سب سے پہلے ماں باپ، ماموں، چچا، تایا، پھپھو، خالہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، بڑے ہیں اس سے. پھر بیگم، اس کے بھی حقوق لوگ نہیں دیتے، یا شوہر اس کے حقوق نہیں دیتی خواتین بعض. اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں جو ماں باپ بعض اوقات نہیں دیتے، ان پہ ظلم کر جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ظلم کیا ہے. اولاد کے بھی تقریباً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 60 حقوق لڑکے کے گنوائے ہیں. بیٹے کے 60 حقوق ہیں.
والد جو ہے نا اولاد سے معافی مانگے گا، ہاں باپ بیٹے سے معافی مانگے باپ بیٹے سے معافی مانگ لے، بیٹا تو مانگے گا ہی باپ سے، بیٹا تو مانگے گا، ہاں باپ بھی معافی مانگے گا باپ بھی معافی مانگ لے، کیونکہ اس نے بہت سارے حقوق تلف کیے ہوتے ہیں انجانے میں. کیونکہ جیسے ماں باپ کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ بچے کے منہ پہ تھپڑ مارے، ٹھیک ہے، ان کو بچوں کو ایسی ضرب لگائے کہ ان کو نشان بن جائے، یا ان کا کوئی عضو ٹوٹ جائے، یا کوئی عضو ان کا ضائع ہو جائے. ان کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو وہ گناہوں کے معاملات میں جو نا ملوث کرے، ان کو ایسی صحبت میں بھیجیں جہاں جا کے بچہ گناہ سیکھ لے. تو یہ ہوتا ہے. ایک واقعہ میں نے سنا، میرے اسکول میں تھا تو ہم جو ہے نا سر تھے، ٹیچر تھے، انہوں نے بتایا، اللہ جانے کہاں تک یہ بات ٹھیک ہے لیکن ایسا ہونا ممکن ہے. تو انہوں نے بھی شاید اخبار میں پڑھا ہوگا واقعہ کہ ایک سزائے موت کے مجرم کو جو ہے وہ اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی. پھانسی دے رہے تھے، جب اس کے ہاتھ باندھ دیے تو کہا بھی تم اپنے کوئی آخری خواہش ہے تو تم پوچھ لو، مانگ لو کچھ. اب اس شخص نے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے کان میں کچھ بات کہنی ہے. تو ماں اس کی قریب ہی کھڑی ہوئی تھی، باہر یعنی احاطے میں تھی، پھانسی گاٹ کے لاش لینے کے لیے آئی تھی ماں. تو اس کو لایا گیا ماں کو. اس نے کہا میں ماں کے کان میں کوئی بات کہوں گا. ماں نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا، اب اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے لیکن اس نے دانت سے ماں کا کان پکڑ لیا اور کاٹ لیا. اب لوگ چھڑا رہے ہیں، ماں چیخ رہی ہے، لیکن اس نے اتنی مضبوطی سے اس کا کان پکڑا ہوا تھا دانتوں سے، شدت جذبات کے ساتھ، کہ جب لوگوں نے کھینچا تانی کی تو اس کان کا ایک حصہ اس کے دانتوں میں رہ گیا. اب ماں تو ہکا بکا دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اور لوگوں نے اس کو، جو وہاں قریب میں تھے، آفیسر تھے، سپاہی تھے، انہوں نے اس کو لاتوں گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا اور گالیاں دی اس کو کہ کمبخت لوگ معافی مانگتے ہیں، تو مر رہا ہے اس ٹائم اور تو ماں کو ایسی اذیت دے کے مر رہا ہے، تو جہنم میں جائے گا سیدھا، مسلمان ہے تو کیا ہے. اس نے کہا کہ میں آج پھانسی کے تختے پہ کھڑا ہوں نا، یہ ماں کی وجہ سے. بات یوں ہے کہ میں جب اسکول میں جاتا تھا تو مجھے گھر میں اگر کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو میں وہ کیا کرتا تھا کہ جو ہمارے وہ تھے کلاس فیلوز، ان کے سامان میں سے میں وہ چیز نکال کے لے آتا تھا. پہلے دن میں ایک اسکیل یا شاید ربر اریزر نکال کے لے کے آیا، تو میں نے لا کے، چھوٹا تھا نا سمجھ تھا، میں نے لا کے ماں کو دکھایا کہ امی امی یہ دیکھیے میں یہ لے کے آیا ہوں. تو ماں نے کہا خاموش، کسی کو بتانا نہیں، اور لے کے رکھ لیا کہ یہ اب اسکول لے کے نہیں جانا، گھر پہ استعمال کر بس. یوں میں نے کہا اچھا، میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. پھر دوسرا تیسرا میرا حوصلہ بڑھتا گیا. کچھ پہ پھر مجھے ماں نے ڈانٹا بھی کہ نہ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، لیکن وہ اس عرصے میں میری عادت چوری کی پختہ ہو چکی تھی. پھر میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں نے بڑی چیزوں پہ ہاتھ صاف کرنا شروع کیا. اسکول سے مجھے نکال دیا گیا، پکڑا گیا، تو پھر میں اسکول بھی نہیں جا رہا، کہیں کام پہ بھی نہیں جاتا تھا، ٹیوشن بھی نہیں جاتا تھا، جہاں جاتا تھا وہاں چوری کرتا تھا. وہ لوگ ایک آدھ دفعہ مجھے دیکھتے تھے پھر نکال دیتے تھے. پھر برے لوگوں کی صحبت میں آ گیا. اسی میں وقت گزرا تو میں جوان ہو گیا، تو میں نے چوروں ڈکیتوں میں بیٹھنا شروع کر دیا. پھر دوران ڈکیتی ایک بندہ مجھ سے قتل ہو گیا. تو پھر میرا سلسلہ، یہ میرا حوصلہ بھی کھل گیا کہ اب مارنا بھی میرے لیے ایک عام سی بات رہ گئی. حتیٰ کہ مجھے ایک دن گرفتار کر لیا گیا، رنگے ہاتھوں مجھے پکڑا گیا. تو آج میری پھانسی ہے.
اگر ماں مجھے پہلے دن ایک ہلکی سی چماٹ لگا دیتی، تھپڑ لگا دیتی، بدتمیز واپس کر کے آؤ، کس کا لے کر آؤ یہ، تو آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ کہتا میرے ساتھ کے اور بھی لوگ تھے جن کو یہ شروع میں عادت تھی، پھر ان کے گھر والوں نے ان کو کٹائی لگائی تو انہوں نے یہ عادت چھوڑ دی بچوں نے، آج وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کے بچے ہیں، اور میں یہاں کھڑا ہوں۔ یہ میں صرف اس ماں کی وجہ سے کھڑا۔ تو ماں باپ بھی زیادتی کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بچوں میں فرق کر جاتے ہیں، ایک کو زیادہ فوقیت دیں گے، دوسرے کو بالکل پوچھیں گے ہی نہیں، ایک کے سامنے دوسرے کی تعریف کریں گے، دوسرے کو ڈی ویلیو کر دیں گے، وہ احساس کمتری میں آ جائے گا، بھائی یہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے اور تو بالکل زیرو ہے۔ دل دکھاتے ماں باپ بھی، ظلم کرتے، باپ بیٹا کما کے لاتا ہے، باپ اور ماں خرچ کرتے رہتے ہیں، نہ اس کی شادی کرتے ہیں نہ اس کا بیاہ کرتے ہیں، بلکہ بیٹیوں کو بھی ایسے نوکری پہ لگاتے ہیں، جاؤ کما کے لے کے آؤ، اور ظلمن جان بوجھ کر کے ان کی شادی نہیں کرتے، کہتے نہیں شادی کر دیں گے تو پھر یہ تو اپنے بچوں میں لگ جائے گا، ہمیں کہاں دے گا۔ پھر بیٹے کو بولتے ہیں بھائی تیرے بہت خرچہ ہوا، پہلے اپنی بہنوں کی شادی کر، پھر تیری کریں گے۔ میں ایسے کئی خاندانوں کو جانتا ہوں، لیکن ایک کا تو بہت ہی حد ہو گئی، ایک بچے کی عمر کما کے 46-47 سال کی ہو گئی، اس کے بہن بھائی کی تعداد زیادہ تھی، وہ بڑا تھا، اب وہ کماتا رہا بیچارہ، کماتا رہا، بہنوں کی شادی کر دی، چھوٹے بھائیوں کی کر دی مروت لحاظ میں، اور ماں باپ نہیں کرتے تھے اس کی شادی، وقت پہ شادی نہیں کرتے، یہ بھی ظلم ہے۔ اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، نہیں ہماری بہو ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، اس دوران میں وہ بھلے گناہ کرتا رہے، پرواہ نہیں ہوتی ان کو، بچی کی بھی شادی نہیں کرتے جلدی، اس کے لیے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا آسمانی شہزادہ اترے گا، اسے شادی کریں گے، اس کی اپنا معیار بنایا ہوا ہے معاشرے کو دیکھ کر۔ یہ ظلم ہے ماں باپ کے سارے، اور یہ ایسے ہیں کہ بیچارے بچے بول بھی نہیں سکتے، بولے تو بے شرم بے حیا، گھر سے باغ کی شادی کر لے تو باغی، کیا کریں۔ اچھا کما کے لا رہے ہیں وہ، تو اب ہم ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم نے بھی بڑا خرچہ کیا، تو بھی کر ہم پہ خرچہ، بھائی ٹھیک ہے آپ نے کیا ہے، آپ بچہ جب تک چھوٹا تھا نان و نفقہ اس کا آپ پہ فرض تھا، آپ کو دینا تھا، ٹھیک ہے آپ نے دیا، اپنا فرض پورا کیا۔ اب وہ بچے کا جتنا فرض ہے، شریعت بچے کو بے باک نہیں کرتی کہ نہیں تم ماں باپ سے پوچھو کہ میرے حقوق کہاں ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ شریعت قیامت کے دن اللہ اس کے رسول اس بات کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن یہاں پر اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ان کو سوالات کرنا شروع کر دے۔ ہاں یہ بات بھی ساتھ ساتھ وضاحت کر دوں کہ اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اف کہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تجھے میں نے ایک امانت دی تھی، تو نے کیا کیا اس کا؟ اولاد امانت ہے نا، اس کا تو نے حقوق کا خیال رکھا، اس کی تعلیم و تربیت ٹھیک کی، دینی تربیت کی، اس کو دین سکھایا، کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو ضائع کر دیا، دنیا دار بنا دیا، اسمگلر بنا دیا، چور بنا دیا، ایسا ماحول اس کو دیا کہ وہ جہنم کا حقدار ہو جائے لیکن مالدار ہو جائے۔ تو یہ ماں باپ کی بھی خامی ہے جی۔ اب یہ اس صورت میں اگر ماں باپ نے اس سے معافی مانگی نہیں، جو ہو گئی خطا جو ہونی تھی، تربیت نہیں کی، یہ سب کچھ، تو اب وہ معافی کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں معافی مانگنے سے معاف تو ہو جاتا ہے، ہاں، اور کہے کہ بیٹا ہم سے ہو گئی کل معاف، غلطی کر دو، غلطی ہم سے ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ جیسے بڑا آدمی چھوٹے سے معافی مانگے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ حرج ہے، حرج ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او ہو فرمایا، نہیں
حضرت اوکاشا والا واقعہ کیا ہے جی 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 بات ہی ختم کہ ہو گئی۔ میں نے جس کو تکلیف دی ہو وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے مجھ سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بھی بخار تھا، تیز بخار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر مسجد کے ممبر تک تشریف لائے اور لا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا بھائی میں نے جس کو کوئی تکلیف دی ہو آج تک وہ آگے مجھ سے اپنا بدلہ لے لے. معافی تو بعد کی بات ہے نا، بدلہ نہیں لینا چاہتا تو معاف کر دے. پہلے تو یہ کہ میں نے جس کو ڈانٹا ہو مارا ہو کچھ کیا تو وہ آگے مجھ سے بدلہ لے لے. تو حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تو صحابہ کرام رونے لگے ساروں قطار، وہ جو واقعہ ہے. تو حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آگے عرض کی سرکار مجھے بدلہ لینا ہے آپ سے. تو بڑا جذباتی واقعہ ہے وہ، اور ہم اس تک یہ واعظ کی محفل نہیں ہے، ورنہ تو واعظین تو اگر بیان کریں تو ایک سما بن جاتا ہے اور بندے کی ہچکیاں بن جاتی ہیں رو رو کی کہ یار یہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو لینا تو حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے تھے کہ وہ مہر نبوت کو چومے، تو انہوں نے یہ ایک ہیلا کر لیا، اور کو ویسے موقع نہیں ملتا تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کیا کروں. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے، آپ نے مجھے ایک دفعہ جو ہے نا نیزے سے ایسے کیا تھا تو مجھے میرے جو ہے نا کمر پہ مارا تھا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی کمر پہ مار لو. تو انہوں نے عرض کی سرکار میں نے اس وقت کوئی کرتا میرے جسم پہ نہیں تھا، میں نے صرف تہبند باندھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار دی، فرمایا یہ لو بھائی. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو ڈانٹ رہے ہیں حضرت اوکاشا کو رضی اللہ عنہ کہ یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، بھائی یہ میرا اس کا معاملہ ہے، تم لوگ خاموش ہو جاؤ، بدلہ ہوتا ہے، حق ہے. کیا بات ہے یار. تو انہوں نے تو پھر پیچھے سے آگے جو ہے وہ ایسے کر کے جپی ڈالی اور مہر نبوت کو چومنے لگے کہ سرکار مجھے معاف کر دے، اس لیے میں نے کیا تھا کہ میں آپ کے مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ سے مس ہو جائے اور میں جہنم کی آگ سے آزاد ہوں. آپ کو میں نے تکلیف دی، اس کی معذرت چاہتا ہوں. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، کسی نے کسی ہمارے تاریخ کے کسی بڑے نے جو کردار کا بڑا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پہ چلا گیا، اس نے کبھی تکبر کیا ہو؟ اس نے بولا ہو نہیں میرے سے سوال نہیں ہوگا، میں معافی نہیں مانگوں گا کسی سے بھی؟ نہیں، ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ بھئی انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بدلہ لے لو یا معاف کر دو. دو ہی صورتیں، بدلہ لے لو یا معاف کرو. تو شب برات میں خاص طور پہ اور اس سے پہلے بھی کوشش یہ کریں کہ جیسے جیسے آپ سے اللہ نہ کرے کسی سے خطا ہوتی ہے تو کسی کا حق تلف ہوتا ہے تو فوری معافی مانگ لیں اس سے. اچھا فوری معافی مانگنا آسان ہوتا ہے، بعد میں انا آڑے آ جاتی ہے کہ میں کیوں مانگوں، بڑا میں ہوں کہ وہ چھوٹا ہے، وہ ہے کہ وہ میں کیوں معافی مانگوں. بھائی جو صلاح میں پہل کرے گا جنت میں وہ پہلے جائے گا. ارے اتنی سی بات کرنے سے اگر جنت میں آپ پہلے جا رہے ہیں تو بھائی چلے جاؤ نا پہلے جنت میں، آپ کو پہلے جانا نصیب ہوگا اس سے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ شب برات کی 15 تاریخ آئے گی 14 تاریخ آئے گی پھر ہم میسیج لکھ کے بھیجیں گے، وہاں جائیں گے بھی نہیں، جہاں جا سکتے ہیں وہاں پہ بھی نہیں جائیں گے. ایک لسٹ، یہ ابھی جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک معافی نامہ ہے، یہ رسماً معافی ہے، اگرچہ یہ بھی اس گئے گزرے دور میں یہ بھی چلو کسی حد تک سٹینڈ کرتا ہے، غنیمت ہے، لیکن اس کی اصل روح یہ ہے کہ جو قرابت دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، پارٹنر ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، پڑوسی ہیں، جن کی واقعی سمجھتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہوگی، تو ان کے پاس چلے جائیں. اور ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں، تو
اچھا لوگ انتظار کرتے ہیں عمرے پہ یا حج پہ جائیں گے تو معافی مانگیں گے، اس کا بھی ہے۔ اچھا وہ ہمارے ابو نے ان کو کہا چلو بھائی آپ جو نا عمرے پہ چلو میرے ساتھ، تو کہنے لگے یار تو پھر مجھے تو معافی مانگنی پڑے گی سب سے، اور میں تو معافی مانگوں گا نہیں، میرے چھوٹا بھائی میں اس سے ناراض ہوں، چھوٹے بھائی سے میں ناراض ہوں تو میں تو اس سے معافی نہیں مانگوں گا، اس کا اتنا قصور ہے، یہ قصور وہ قصور۔ تو ابو نے کہا بھائی ارے چھوڑ یار، یعنی ابو کے دوست سے وہ، چھوڑ یار تو جا کے معافی مانگ لے، تو نے کون سا تو کوئی جھک کے تھوڑی جا رہا ہے، تو بس ایک اچھا کام کر رہا ہے تو معافی مانگ لے۔ اب انہوں نے بتایا کہ میں گیا تھا اس کے پاس گھر پہ، بڑے طعن و کرہن جسے کہتے ہیں نا، کہ میں گیا تھا، میں نے اس کو جا کے بولا دیکھ بھائی میں تیرے گھر پہ نہیں آتا، سیدھی بات ہے، یہ تو میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اس وجہ سے تیرے سے معافی مانگنے آ رہا ہوں۔ راجپوت ہے، ناک نیچی نہ ہو جائے کہیں، ناک کٹ جائے گی ورنہ پتہ نہیں کیسی ناک ہے، کٹ کے نہیں دیتی۔ میں تیرے پاس آتا نہیں، وہ تو میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مجبوری میں تیرے پاس آیا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، میرے خیال حج پہ جا رہا ہوں تو مجبوری آ رہا ہوں تیرے پاس، اب تو مجھے معاف کر دے پھر، ورنہ میں جا رہا ہوں، پھر میں کھانا وانا پانی وانی کچھ نہیں، بس یہ تو بڑی سخت قسم کی رسم ہو گئی کہ تو معاف کرتا ہے تو کر، ورنہ دیکھو بھائی میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا۔ ایسے نہیں ہوتی معافی، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ معافی جو آپ نے سوال کیا کہ معافی مانگنے کی کیا حد ہے، اس حد تک معافی مانگے کہ اس کو راضی کر لے، آپ کا قصور ہے کہ وہ راضی ہو جائیں، اس سے بار بار سوال کریں کہ بھائی دیکھو معاف کر دو، اللہ رسول کی خاطر معاف کر دو، اور معافی زبان سے ہو، لہجے سے بھی ہو، یہ نہیں معاف کر دو مجھے، اور دل میں ہو کہ میں کیوں آ گیا یہاں پہ، میں نہیں آنا چاہیے تھا مجھے، بھائی معاف کر رہا کہ نہیں کر رہا، جاؤ میں پھر جاؤں، بولے بھائی تو آیا کیوں تھا؟ نہیں، اس سے اگر معافی مانگنی ہے تو سمجھ لیں آج قیامت کا دن ہے، اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو آپ کو دوزخ میں جانا پڑ جائے گا، تو جیسے وہاں معافی مانگنی ہے نا وہ یہی مانگ لے، آج یہ نرم ہے تھوڑا سا، کل اور سخت ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی ابھی اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا، اور اس کی نظر آپ کی نیکیوں پہ نہیں ہے، ابھی قیامت کے دن تو نیکیوں کا حساب ہوگا، ایک دوسرے کی نیکیوں پہ نظر ہوگی، بھائی مگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا تو اس نے میرا دل توڑا تھا، تو تقریباً 1000 نیکیاں تو اس کی مجھے مل جائیں گی، تو میرے پاس اتنے کا بیلنس آ جائے گا، MBs GB کا، جیسے آج کل ہوتا ہے GB MBs کا، تو اتنے کا بیلنس نیکیوں کا 1000 نیکیاں میرے پاس بڑھ جائیں گی، تو ہو سکتا ہے اس کا وزن پورا ہو جائے میرا، تو میں جنت میں چلا جاؤں، تو میں کیوں معاف کروں بھائی، میں تو نہیں معاف کر رہا، پھر وہاں نہیں معاف کریں گے۔ آج یہ لا علمی میں معاف کر بھی دے گا، نرم دل ہے، چلو یار کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن تو اولاد اپنے ماں باپ کو نوچ رہی ہوگی، اور ماں باپ اپنے اولاد کو گریبان سے پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ تو ہمارے حقوق دے یا اس کا بدلہ دے۔ تو بھائی اس دن کو یاد کر کے آج سب سے معافی مانگ لیں، اعلان کر دیں بھائی دیکھو اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے یا میں نے کسی کا مالی حق دبایا ہے تو بھائی وہ اگر مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے للہ فی اللہ معاف کر دے تو میں بھی اس کو معاف کرتا ہوں، وہ بھی مجھے معاف کر، یہ عمومی معافی ہو گئی۔ سوشل میڈیا پہ یہ والی معافی بھی چلے گی، لیکن اگر واقعی آپ نے کسی کا ظلم کیا ہے، کچھ کیا، آپ کو یاد آتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہوا تھا اور کچھ معاملات ہو گئے تھے، تو اس کے پاس چلے جائیں، اس سے معافی مانگیں، اور شب برات کا انتظار اس میں کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ خطرناک ہے کہ شب برات تک کہاں معاملہ رہے گا، بندہ زندہ ہے نہیں ہے کچھ پتہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، روایتوں میں یعنی ایسا آتا ہے نا کہ یہ جو شب قدر ہے اس میں لوگوں سال بھر کا رزق تقسیم ہوتا ہے،
سال بھر کے حج کرنے والوں کی لسٹ بنتی ہے اور سال بھر میں مرنے والوں کی لسٹ بھی بنتی ہے. ہر بڑے کام کا فیصلہ اس میں ہو جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. آج کے دن ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ وہ رات ہے جو کہ بڑی نازک رات ہے. اس میں لکھ دیا جاتا ہے کسی بندے کے بارے میں کہ بھئی آج سے 4 مہینے بعد یہ مر جائے گا, 6 مہینے بعد مرے گا, 8 مہینے بعد مرے گا. تو یہ سال ہم زمین پہ چل رہے ہوں گے. حدیث پاک میں نا کہ لوگ نکاح کر رہے ہوں گے, کاروبار کر رہے ہوں گے, حالانکہ ان کا نام ہے, ان کے لیے ان کا نام جو ہے وہ مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے کہ اس سال یہ مرے گا. کسی نہ کسی سال ہمارا بھی آ جائے گا. 15 تاریخ کو ہمارا بھی نام آ جائے گا بھئی اس سال یہ اس کا آخری ہے بھئی. اسی طرح حج کا بھی انتظار نہ کرے کہ حج پہ جاؤں گا تو معافی مانگوں گا, پہلے ہی معافی مانگوں. ہاں, حج کا, عمرے کا, مطلب کسی اوکیزن کا انتظار نہ کرے. کسی شادی کا, بیاہ کا, کہ جو شادی جب آئے گی یعنی ہال میں جا کے معافی مانگ لوں گا. شادی بیاہ کے موقع پہ بھی لوگ کر لیتے ہیں نا معافی تلافی کہ بھئی آپ آ جائیں, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. کچھ بھی نہ کرے, وقت سے پہلے ہی کر لے. وقت کا نہیں پتہ اصل میں. حضور فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی چند لمحے ہی تو ہیں, لمحے گزر گئے تو زندگی گزر گئی. ویسے حقوق العباد کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے عام طور پر, جبکہ اللہ کے حقوق تو زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, حقوق العباد کا معاملہ اصل میں حقوق اللہ سے زیادہ نازک ہے. یہ تو بات ہے. بات یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں بے نیاز ہے. اس کو ہماری عبادت کی, ہماری فرما برداری کی حاجت نہیں ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس پر ایمان لائیں اور اس کے حقوق ادا کریں جتنا ہم سے ہو سکے. اگر ہم نہیں کرتے تو اس کو فرق نہیں پڑتا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بے نیاز ہے, بالکل اونچی شان کا مالک ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا کوئی اس کے حقوق ادا کرے یا نہ کرے. بندوں کو پڑتا ہے. بندوں کا معاملہ سخت ہے. بندے فقیر ہیں, بندے محتاج ہیں. اگر آپ کسی کا حق نہیں دیں گے تو اس کو فرق پڑے گا, فرق پڑے گا اس کو. اور اس کا دل نازک ہے. وہ رب تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے, وہ کینہ رکھنے والا نہیں ہے, وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اور بندہ کینہ پرور ہے, چھوٹی سی بات دل میں رکھتا ہے. اپنے حقوق کی بات آئے تو ذرا سی بات بری لگتی ہے اس کو. حقوق نہ ہو تب جو ہے نا برا مان لیتے ہیں یہاں تو, اور حقوق ہوں تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت دوزخ کی پرواہ نہیں ہے. قیامت کے دن کچھ یعنی اس کا کوئی تھوڑی معاملہ ہوگا جنت دوزخ کا, وہ تو مخلوق کا معاملہ ہوگا. جنت میں جاؤ یا دوزخ میں. جنت اور دوزخ میں جانے پر کتنا فرق پڑتا ہے بندوں کو, اور یہ معافی تلافی سے بھی ہوگا. دوسری بات یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 ارب گناہوں کی ایک آنسو سے معافی کرا سکتے ہیں. یا اللہ میں نے تیرے یہ اتنے حقوق ادا نہیں کیے, اتنی نمازیں چھوڑ دی, حج بھی نہیں کیا, روزہ بھی کوئی نہیں رکھا, 100 سال کی زندگی تو نے مجھے دی, میں نے کبھی تجھے تیرا کوئی حق ادا کیا ہی نہیں. اب میں مرنے والا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد تو مجھے معاف کر دے. سچے دل سے آج معافی مانگ لے, وہ کریم ہے, ارحم الراحمین ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. اتنے حقوق آپ بندوں کے معافی مانگ کے دکھا دیں. بولے کہ ہاں اب آیا معافی مانگنے کے لیے, ابھی چل تیرے سے تو بعد میں بات ہوگی, ابھی کہاں سے آ گیا تو, میں تو معاف نہیں کروں گا. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, ایک قبرستان کی ویڈیو دور سے کسی نے بنائی ہے کہ قبرستان میں لوگ جنازہ لے کر جا رہے ہیں, تو پیچھے پیچھے ایک خاتون ہے, برقعے میں ہے, اور وہ چلتی بھی جا رہی ہے. تو ویڈیو بنانے والا یہ کہہ رہا ہے
کہ دیکھیں یہ خاتون جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور یہ روتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے کہ یہ جب تم لوگ جاؤ گے نا اس کو دفن کر کے تو میں قبر پہ کھڑے ہو کر بد دعا دوں گی کہ یا اللہ یہ میرا بھائی، اس کو معاف نہ کریے، اس نے جائیداد میں سے میرا حق نہیں دیا مجھے، اس کو تو میں نے پالا تھا، چھوٹا سا تھا یہ، اور جائیداد میں میرا حق تھا، اس نے مجھے نہیں دیا۔ تو بندہ چھوڑتا ہے؟ اچھا، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا معاملہ بندوں سے رضامندی اور ناراضگی پہ رکھا ہوا ہے، یہ فیصلہ بھی اس کا ہے نا۔ بندوں کو خود سے کوئی حقوق حاصل نہیں ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بندوں کو حقوق دیے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، اب ایک دوسرے کے حق ادا کرو اور جنت میں چلے جاؤ، اور نہیں کرو گے تو کھڑے رہو قیامت کے دن۔ پھر جو معاف نہیں کرو گے تو پھر نیکیوں اور گناہوں سے ادائیگی ہوگی حقوق کی، تو پھر جو بچ گیا، جو کامیاب ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو پھنسے گا وہ پھنس جائے گا۔ جیسے حقوق العباد میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے خون ناحق کا فیصلہ ہوگا، کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، جیسے عبادتوں میں نماز کا ہوگا نا، سب سے پہلے روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، کہ قیامت کے دن جب جانیں حلق میں آ رہی ہوں گی، دم اٹک رہا ہوگا، اس وقت سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ یہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا ہوگا۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قتل ناحق کا فیصلہ ہوگا۔ جائیدادوں کے بھی ہوں گے، جو بھائی یا رشتہ دار، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ مر جاتا ہے، چچا، ماموں، تایا، دادا وغیرہ، دادا تو شاید کم ہی، ورنہ ماں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کے یا شوہر کے یا اس کے یتیم بچوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ جو ہیں وہ آئیں، بڑی عمر کی تھی، کہنے لگے دیکھیں میرے جو ہے نا پنجاب میں میری اتنی زمین تھی، تو وہ اصل میں میری ماں کی تھی، تو وہ زمین دیکھنے کے لیے گئی ہے، تو پیچھے سے بھائی نے گولی مار دی کہ تو زمین دیکھنے کے لیے، تیرے کو زمین دیں گے ہم، زمین لے لے چل، تو 2 گز کی زمین۔ مانگنا ہی جرم ہے ان کے نزدیک، اپنا حق مانگنا جرم ہے۔ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم نے تیرے کو جہیز میں دے دیا تھا سب کچھ، اب کچھ نہیں ہے۔ بھائی جہیز میں کتنا دے دیا تھا؟ خاص طور پہ جائیداد کے جھگڑے بھائیوں کو الگ کر دیتے۔ کورٹ میں کیس چلنے، ایک کیس آیا میرے پاس کہ کوئی صاحب لے کر آئے کہ یہاں آپ دیکھیں میں کیس جیت جاؤں، بھائی کیا ہوا؟ اور میں نے اپنے باپ کے خلاف کیس کیا ہوا ہے۔ پھر بولا ہو بھائی تو باپ کے خلاف کیس کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہاں، کہہ رہا میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں سے لاؤں، میں بے روزگار ہوں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا دیکھو مجھے میرے کسی رشتہ دار نے زمین دی تھی میرے نام، میری ماں کا انتقال ہو گیا، باپ نے دوسری شادی کر لی۔ آپ کہتے ہیں نا ماں باپ کو معافی مانگنی پڑے گی، باپ نے دوسری شادی کر لی، مجھے گھر بدر کر دیا، اب وہ میرے حصے کی زمین جو ہے وہ میرے سوتیلے بھائیوں کو دے رہا ہے، مجھے نہیں دے رہا۔ میں کہتا ہوں ابا یہ تو میری زمین ہے، آپ کی جائیداد سے نہیں لے رہا ہوں، مجھے میرے کسی چچا، ماموں، تایا، نانا، دادا نے رشتہ داروں نے مجھے گفٹ کی تھی، اور آپ کے بھی سائن نے آپ کے سامنے گفٹ کی تھی، مکر گیا وہ باپ جا کے کورٹ میں کہ نہیں میں تو نہیں مانتا، یہ میری زمین ہے، میں دوں جس کو چاہوں دوں۔ اب میں اس کو تعویذ دوں کہ نہ دوں مقدمہ جیتنے کا؟ پھر بھی میں نے بولا، میں نے کہا یار دیکھو باپ ہے تمہارے سامنے، چھوڑ دے، تو کیا کرے گا، اللہ تجھے اور دے گا۔ کہنے لگا اچھا بے روزگار وہ بندہ،
کہنا میرے بچے ہیں، میری بیگم مجھے روز لڑتی ہے کہ بھائی تو جا کے لے نا اپنا حق، ان کے لیے لے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تیرے. کہہ رہے حالانکہ 5,000 کا میرا کرایہ کا گھر ہے، میں 2 3 مہینے ہو جاتے میرے سے کرایہ نہیں نکلتا. 5,000 کا تھا اس ٹائم، اس کا کرایہ کا مکان تھا. اور یہ بات باپ کو پتہ ہے، باپ کی فیکٹری ہے، وہ عیش کر رہا ہے. کہہ رہے مجھے گھر سے نکالا ہوا ہے، ماں کے کہنے میں، سوتیلی ماں کے کہنے میں آ کر. کہہ رہے میں کیا کروں. میں نے کہا یار پھر بھی کچھ بھی ہے نا، باپ باپ ہوتا ہے. انت و مالک لابیک، دنیا میں تو یہ ہے کہ تم جھک جاؤ، کوئی بات نہیں، اور دل میں بھی نہیں لانا کچھ، کہ باپ ہے، چلو انسان ہی ہے نا، تم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو. دیکھو کہنے لگا اچھا، بہت سمجھایا، کئی مرتبہ آنا جانا اس کا ہوا. میں نے کہا کیا تعویذ، تم اپنے باپ کو ہرا کر بھی کیا خوش ہوگے. سوچ میں پڑ گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے، مقدمہ اس نے چھوڑ دیا. ابھی اس کا گھر ہے، یہاں پر آپ جا کے دیکھیں کہ ہمارے گھر کے برابر 200 گز کا مکان ہے اس کا. اچھا RCC زبردست. کیسے بنا گیا تو مجھے بھی نہیں پتا بھائی کیسے بنا، یہ کیسے آ گیا. میں نے کہا یار میں تو نہیں بنا سکا، اپنا مکان ماشاءاللہ تمہارا بن گیا. اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے. معاف کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ اس نے اپنے باپ کو معاف کیا، واہ چھوڑ دیا. اس نے بولا جا اب باپ باپ ہوتا ہے یار، چھوڑو. میں نے معاف کر دیا. اللہ نے مدد کی. اللہ تعالیٰ وہ آتا نا، میں اس کو پورا اس کی ہسٹری جانتا ہوں بھائی، کس وقت اس کو کس نے کتنے پیسے دیے. سستے میں اس کو کسی نے زمین دے دی قسطوں پہ، خواہ میں آ کر کے بھائی تیرے کو زمین چاہیے میں تجھے دیتا ہوں، لا تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دے دیو مجھے. وہ پیسے بھی اس نے کسی سے اٹھا کے دیے، پیسے تھے ہی نہیں اس کے پاس. یہ بھی کہہ رہے ہیں یار جب تیرے پاس ہو دے دینا، میرے پاس فالتو پیسے رکھے ہوئے. جیسے کہ اس پہ ہن برس رہا ہے، یہاں سے بھی لوگ دے رہے ہیں، وہاں سے بھی لوگ دے رہے ہیں. اکرم بھائی کی بات کر رہا ہوں میں، چکن کا کام کرتے ہیں یہاں. ایسے ان کا کام ہوا ماشاءاللہ. تو دیکھیں بڑے رنگ معاف کرنے کا بھی دیکھا ہے کہ لوگ معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے واقعی. اور ظالم ماں باپ کو بھی دیکھا. اچھا ظالم بھائیوں کو بھی دیکھا، ایسے ایسے ظلم کرتے ہیں بھائی اپنی بہنوں پر. یہ تو ہر گھر میں آپ دیکھ لیں یار، کسی اللہ ماشاءاللہ کسی بہن کو جائیداد میں سے حصہ ملتا ہو، بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ ملتا ہو، ماں پہ ڈھونڈ لیں، آپ کو کوئی ملے تو مجھے بتانا کہ ہاں یار ان لوگوں نے دیا ہے، ان بھائیوں نے بہن کو حصہ دیا ہے. بہت کم ملے گا آپ کو مسلمانوں میں. پھر کہتے ہیں ظالم حکمران ہیں ہمارے اوپر. بھائی جن پر آپ حکمران ہیں آپ بھی تو ان پہ ظلم ہی کرتے ہیں نا. جن کا حق آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ بھی مٹھی نہیں کھولتے، تو یہی ہوگا پھر. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. بہن کا حق مار کے بیٹی کا حق، بیٹی کو بھی نہیں کچھ دیتے. ایک صاحب سے میں نے جو بات چیت ہوئی، اس نے بولا ہاں یہ میں نے مکان بنایا ہے، میرے 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، یہ مکان اس کو دے دوں گا، یہ اس کو دے دوں گا، یہ اس کو دے دوں گا. ہم نے بولا بیٹی کو کیا دیں گے؟ بیٹی کو تو شادی کر دیں گے نا. اچھا تو آپ جو ہے بیٹوں کو شادی نہیں کریں گے؟ بیٹوں کو بھی شادی کریں گے، اس سے ڈبل خرچہ آئے گا، بیٹی سے بھی زیادہ. تو اس کو دیں گے کچھ نہیں. تو بس بتی سی دکھا دی انہوں نے. بس وہ کیا کریں، کوشش کریں گے، کوشش کریں گے. بیٹوں کو مکان بنا کے دیے 3 اور بیٹی کے لیے کوشش کریں گے. بیٹا یہاں رہنے کا پورشن بھی بنا رہے تھے، حصہ بنا رہے تھے، بھائی یہ کمرہ اس کا، یہ کمرہ اس کا، یہ کمرہ اس کا. بہن کو بیاہ دیں گے، بیٹی کو شادی کر دیں گے. بیٹی جب آئے گی تو آئے گی، اور کہاں رہے گی؟ بس یہیں پہ رہ لے گی، ادھر ہی سین میں بیٹھ جائے گی. اس سے ویسے کیا حالات ہے بھائی، تیرے کو مطالبہ کر لے وہ اگر جائیداد کا، بیٹی یا بہن، اس سے بڑا ظالم اور بے شرم کوئی نہیں ہے خاندان میں. ایک تو بے شرمی کمینہ پن خود کرتے ہیں بھائی، بلکہ میں تو کہتا ہوں والد صاحب بھی نہیں سوچتے اس پر.
وہ بھی کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے. ارے وہ سوچے ماں بھی نہیں سوچتی آج کل بیچاری, اس کو بھی نہیں کچھ ملا ہوتا تو جدی پشتی یہی چلا آ رہا ہے کہ ماں کو بھی نہیں ملا, وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں کچھ دینے کا سوچتی. یہ اس کے حقوق بہن کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نا کہ فرمایا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, جو بالکل بے کس بہن ہے اس کے پیچھے اللہ رسول کا حکم موجود ہے, ان کی طاقت ہے اس کے پیچھے. اب اس سے آپ معافی مانگ لیں تو مجھے معاف کر دو. بھائی آگے بڑھاپے میں آگے رونے لگے کہ بہن مجھے معاف کر دے, میں نے تیرے حصہ نہیں دیا تھا, اور بہن نے معاف کر ہی دے گی, اچھا اب میں کیا کروں, چلو میں نے معاف کر دیا. معافی وافی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں معافی مانگنے کا یہ ہے, معاف کرنے کا. کہتے ہیں نا میرے بھائی ہماری بیٹی نے, بہن نے جائیداد میں حق معاف کر دیا اپنا, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا معاف کرنا اس وقت مانا جائے گا کہ آپ جائیداد کی چابی اس کو دو, یا پیسے ہیں تو پیسے اس کے ہاتھ میں رکھو, یہ لو بھائی قبضہ کریں. اب وہ اپنی خوشی سے آپ کو کچھ دے دیں, دباؤ پہ نہیں, دباؤ پہ نہیں, اپنی خوشی سے وہ اس کو خیال ہو چلو میں کیا کروں گی پیسوں کا, ارے بھائی کو دے دیتی ہوں, وہ دے دے اگر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بہن دے گی ایسے. اگر اس کو دباؤ نہیں ہوگا کبھی نہیں دے گی, اور دباؤ ڈال کے لیا تو ظلم ہے, ظلم ہے. یہ تو حقوق کی بات ہے. ہم سب الحمدللہ گھر بار والے ہیں, بیوی بچوں والے ہیں. آپ اپنی خون پسینے کی کمائی لا کر بیگم کے ہاتھ میں پکڑا دیں, دیکھیے آپ کو واپس کیا ملتا ہے اس میں سے, کیا ملے گا. اکثریت کو کچھ بھی نہیں ملے گا, خرچے کے لیے سے مل جائے گی, اتنا خرچ ہو گیا, یہ لو بھائی ابھی اور چاہیے تھوڑے سے, اب پورا نہیں ہوا. تو بہن انہوں نے کہاں واپس کرنا ہوتا ہے, لیکن ان کو دیتے ہی تو نہیں ہیں, نہیں دیتے ان کو. یہ حقوق کہاں جائیں گے. بہن کی جائیداد دبائی بھی ہے, بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا, ٹھیک ہے, چھوٹے بھائی پہ ظلم کر کے کارنر کی دکان خود لے لی, اور ماموں نے بھانجوں پہ ظلم کر دیا. بھانجوں کی باپ اچھا تھا, ان کا کھاتا پیتا تھا, باپ کے مرنے کے بعد ماموں آگے بیٹھ گئے بہن کے سر پہ, اور انہوں نے کاروبار اپنے جو ہے نا قبضے میں کر لیا, اب سب کچھ اپنے نام کرا لیا. شب برات پہ میسج چلا رہے مجھے معاف کر دو, مجھے یہ کر دو. یہ کون سا میسج ہے بھائی, ایسے معافی وافی نہیں ہوتی بھائی. مالی معاملات میں بہت سختی ہے. ایک پیسہ بھی اگر آپ کے ذمے ہے, ادا کرنے کے بعد جو تاخیر ہوئی ہے اس کی معافی مانگو. معافی پیسے کی نہیں ہوتی ہے. ہاں دل سے وہ رحم کھا کر, ترس کھا کر مظلوم آپ کو معاف کر دے, اس کی مرضی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے بھائی تو مجھے معاف ہی کر, پیسے نہیں دوں گا. اچھا پیسے ہی ہے لیکن دوں گا نہیں تو مجھے معاف کر دے. بھائی کیوں معاف کر دے, تو دے میرے پیسے. کوئی معاف کرنا ضروری نہیں ہے اس میں. بہنوں کو چاہیے, بہنیں سن لیں میری بات, اور بیٹیاں سن لیں, ان کو چاہیے کہ اپنے حقوق, آپ کو جو اللہ اس کے رسول نے حقوق دیے, اسلام نے نہیں آپ کو اکیلا چھوڑا. آپ ان کو بولیں بھائیوں کو, ان کو کہ بھائی ہمیں آپ اپنا حق, ہمارا حق دیں. آپ دوسرے بھائی بھی تو مانگ رہے ہیں نا, وہ بہن نہیں مانگے گی, وہ مانگے گی تو یہ لالچی ہے. ارے اچھا تو آپ سارے سنت اور سادھو ہیں جو یعنی جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو لالچ ہی نہیں ہے. کیا لالچ, بس کارنر کی دکان پہ بیٹھا ہوں, بس گزارا ہو رہا ہے, اور اس کو گھر سے بھی نکالا ہوا ہے, جائیداد سے بھی نکالا ہوا, پیسہ بھی کوئی نہیں دے رہے, وہ کرائے پہ دھکے کھا رہی ہے بہن, اور اس کو لالچ بول رہے ہیں کہ تجھے لالچ ہے, تو پیسے پہ نظر رکھی ہوئی تو نے. اچھا بھائی کو بھول گئی, اچھا بھائی جو بہن کو بھولا ہوا ہے, وہ بڑی بے شرمی اور بے حیائی ہے ان بھائیوں کے لیے جو اپنی بہنوں کے حقوق نہیں دیتے.
ان بڑوں کے لیے جو اپنی یتیم بھتیجے بھتیجیوں بھانجوں بھانجیوں کے حقوق کھا جاتے. اور یہ شب برات پہ میسیج بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ان کو ان کا حق دینے کے بعد ان سے معافی نہ مانگ لی جائے. میاں یہ سالک کو اگر رہائش کا مسئلہ ہو، اپنا مکان نہ ہو اس کا، تو کیا سالک جو ہے نا وہ یہ خواہش کر سکتا ہے کہ اس کا اپنا مکان ہو تاکہ اطمینان سے وہ عبادت کر سکے؟ کیا ہمارے اسلاف میں ایسی کوئی روایتیں ہیں، ایسی کوئی کہ وہ اپنے گھر کے خواہش مند ہوتے تھے کہ اپنا چھت ہو، اپنا گھر ہو؟ دیکھیں اس میں تو اجازت ہے، کیونکہ دور دور کی بات ہے. پہلے کے دور میں اور آج کے دور میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق آ چکا ہے. پیسہ پہلے خواہش پہ ہوتا تھا، اب ضرورت پہ ہے. آپ کو گھر میں آگ جلانی ہے، ماچس کی تیلی چاہیے نا، پتھر سے تو نہیں جلا سکتے. اب ہم نہیں جلا سکتے. آپ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا کے دکھا دیں مجھے، بغیر ٹیکس بغیر رشوت دیے چلیں. جنگل تو اب ہے ہی نہیں. آپ شہر سے باہر جنگل جائیں گے کیسے اتنی دور کاٹنے کے لیے؟ اور کاٹنے کے لیے کلہاڑی چاہیے، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی آپ کو روک لے گا، بھائی یہاں سے درخت کیوں کاٹ رہے ہو؟ محکمہ جنگلات والے آ جائیں گے. بالکل دور پار جائیں گے تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا، کرپشن کرنے والا، روکنے ٹوکنے والا، چھیننے والا، کہ بھائی یہ تو مجھے دے، کہاں لے کے جا رہا تو یہ وہ دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ سوائے روپے پیسے کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی. عزت کام نہیں آئے گی. پہلے ہوتا تھا یار بندہ عزت دار ہے، بھلے پیسے نہیں ہے، لوگ اس کے نسب سے، اس کے علم سے، اس کے تقوی سے، پرہیزگاری سے متاثر ہو کر اس کی عزت کرتے تھے. عزت کام آتی تھی، علم کام آتا تھا، روب و دبدبہ تھا، ایک ہوتا تھا. عزت دار لوگوں کی بڑی، پیسے نہیں اتنے زیادہ مانگے جاتے تھے، پیسے کی تعظیم نہیں ہوتی تھی بلکہ لوگوں کی تعظیم ہوتی تھی. آج کل باپ کی تعظیم نہیں کرتے، غریب ہو تو. باپ بیٹا اگر پڑھ لکھ کر یا کچھ بزنس مین بن جائے، باپ دیہاتی ہو، پڑھا لکھا نہ ہو اور غریب آدمی ہو، تو اس کو اپنا باپ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے لوگوں کو. فلمیں بنی ہیں اس پہ، ڈرامے بنے، لوگوں نے بہت کچھ دیکھ لیا. قریب کے بھائی کو غریب ہے تو گاڑی میں بٹھا کے اپنے آفس یا اپنے جہاں پر ان کا کام ہوتا ہے نہیں لے کے جائیں گے اس کو. یار اس کے کپڑے صحیح نہیں ہیں، چپل کون سی پہنی ہے اس نے، اور میں کیا کہوں گا یہ میرا بھائی ہے، نہیں لے کے جائیں گے. اس کو بولیں گے یار زیادہ کچھ ہوا تو بولا یار میرا مت بتائیے، لے پیسے جا تو ٹیکسی کر کے چلا جا، بس سے چلا جاؤ، جا کے اس کو جا کے بول دیو میرا بس بتائیے کہ کیا ہے. اس کو بولنے کہ یار ایک ہمارے دور پار کے جاننے والے ہیں، وہ آئے ہیں، دیکھ لو ذرا ان کو. یہ تو نظارے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو اس دور میں پیسہ، اطمینان، یعنی سانس لینے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے یار. تو مکان پھر اپنا وہ، اب وہ سالک بیچارہ جب تک اطمینان سے نہیں بیٹھے گا، نہ وہ مراقبہ کر سکتا ہے، نہ وہ ذکر کر سکتا ہے. اچھا اکیلا بھی نہیں رہ سکتا آج کے دور میں. انسان غار میں جا کے رہ لے اکیلا، بہت ہی مشکل کام ہے. وہاں کوئی نہ کوئی آ جائے گا. غاروں میں تو ڈاکو ہوتے ہیں نا، ایک بار برائے تاوان کے لیے رکھتے ہیں لوگوں کو، بولے گا بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے، تو بھی ادھر آ جا چل. تو ابھی بیچارہ وہ سالی کیا، ابھی نہ اس کو کشف و کرامت کچھ حاصل تو ہوا نہیں، کیا کرے گا، پکڑا جائے گا. آج کے دور میں وہ طریقہ سلوک کا بالکل درست ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا. کماتے بھی تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر تصور شیخ بھی رکھتے تھے، عاشق رسول بھی تھے، سب کچھ تھے.
تو آج وہ طریقہ تصوف اور وہ سلوک کا معاملہ سب میں اچھا بہتر ہے جس سے آپ کے روزمرہ کے معاملہ ڈسٹرب نہ ہو. کیونکہ اگر روزمرہ کے معاملات آپ کی ڈسٹرب ہوں گے تو آپ کی یکسوئی میں فرق پڑ جائے گا. یکسوئی فرق جب پڑے گا تو آپ اللہ کی طرف لوک لگائیں گے کیسے؟ آپ کی بیگم ہے، اس کا علاج ہوگا، بیمار ہوگی، بچے ہے، ذرا سی ہر موسم کے نئی بیماری ہیں، ہر مہینے کا الگ میڈیکل کا خرچہ ہے بچوں کا. کیا گرمی آ رہی ہے نا تو گرمی کی الگ بیماری ہیں باقاعدہ. اب تو طے ہے کہ بھئی ہر موسم ذرا سی کروٹ لیتا ہے اور اس مخصوص مرض کا زور ہو جاتا ہے. سردیوں میں کرونا ہو جائے گا، گرمیوں میں ڈینگی ہو جائے گا، کسی کو کچھ ہو جائے گا، کہ درمیان کی بھی بیماریاں، برسات میں اپنی بیماریاں، خزاں کی اپنی بیماریاں اور باہر کی اپنی بیماریاں. یہ تو میڈیکل کا خرچہ ہر گھر کی ضرورت ہے. کھائے گا نہیں، دوا تو لائے گا یار، کیا کرے گا؟ اچھا اگر عزت سے رہنا ہے اس کو تو مکان چینج کرنے پڑیں گے اس کو. اگر اپنا مکان نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے دربوں میں رہ رہے ہیں، پردے بے پردے کا لحاظ ہی نہیں ہے کوئی. اس گھر میں بات کرتے ہیں 10 گھروں میں جاتی ہے آواز. چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. اچھا کسی کے یہاں آپ جا کے کرائے پہ رہ رہے ہیں تو مسئلہ، آپ اوپر کے پورشن میں رہیں گے کہ نیچے کے پورشن میں رہیں گے. محرم کا آنا جانا آپ روک ٹوک تو نہیں کر سکتے. آپ کے گھر والے باہر جا رہے ہیں کسی کام سے، آپ گھر کو تالا بھی نہیں ڈال سکتے. مین گیٹ ایک ہے. کرایہ دار بہت سارے کرایہ کے مکان ایسے ہیں کہ مین گیٹ ایک ہے اور الگ سے ایک پورشن ہے ان کے پاس. اس میں خواتین بھی ہیں، آنا جانا بھی ہے. رسک ہے اور کیا نہیں ہوتا اس میں. تو بہترین معاملہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود مختار ہو جائے ہر معاملے میں. گھر کے معاملے میں، دکان کاروبار کے معاملے میں، نوکری کے معاملے میں اور اپنے تعلقات کے معاملے میں وہ خود مختار. جتنا خود مختار ہوگا اتنا وہ اپنی مرضی سے دین پر عمل کر سکتا ہے. اگر وہ خود مختار نہ ہوا تو اپنی مرضی سے دین پہ عمل نہیں کر سکتا. پھر کیا کرے گا؟ پھر دوسروں کا محتاج ہوگا. دوسروں کا دینی ذہن ہے ہی نہیں. دوسروں کا دینی ذہن نہیں ہے. تو اپنے گھر والوں کے لیے بعض صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مرنے سے پہلے اپنا مال سب خرچ کر دوں اللہ کی راہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہ، اپنے گھر والوں کو محتاج نہیں چھوڑنا. ان کو محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے ان کو خود مختار بنا کے جاؤ. تو اپنے گھر والوں کو، یہ تو سرکار کا حکم آ گیا نا اب تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو سالک کو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہی ہے. تو ہاں یہ بات اور ہے کہ لالچ اور ہوس نہ کرے سالک. ہاں یعنی ہر عام آدمی بھی مسلمانوں کو لالچ زیب نہیں دیتی، یعنی حرام میں نہ پڑے، حلال طریقے سے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا اس کا حلال طریقے سے اپنی عزت بچانے کے لیے کمانا، بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے کمانا، یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. یہ جا کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جہاں محنت کرتا ہے، 20 گھنٹے محنت کرتا ہے تو مجاہد ہے یہ. لیکن اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیا وہ بولے میں صرف جہاد ہی کر لیتا ہوں اور نماز چھوڑ دو اور یہ سب معاملات اپنی جگہ، بھائی میں خالی یہ والا جہاد کروں گا، بس 20 بچوں کو پالو اور جہاد کرو، باقی کوئی جہاد نہیں ہے. پہلے ہمارے پاس سولر کا سسٹم نہیں تھا، ٹھیک ہے، پھر ایک بھائی نے لگوا دیا سولر کا سسٹم. اللہ ان کو، ان کے دل کو روشن کرے، ان کی قبر کو روشن کریں. تو اب ہم یہاں پر سکون سے بیٹھ کے اپنا وہ کر سکتے ہیں. دین کا کام ہی ہے نا یہ. تو یہ اس سے ہو رہا ہی ہے. ورنہ تو ہم کیا کرتے تھے، لائٹ سے، وہ بھی تو بنتی نہیں تھی اس وقت، تو محفل ہوتی تھی تو ہم اپنے وہ لائٹ سے، اور جب ایک بچے کو کھڑا کر لیتے وہ سب کا پنکھا جلتا رہتا تھا، کسی کو ہوا لگتی تھی کسی کو نہیں، اور بس چلتا تھا. وہ بھی محفل تو خیر ہوتی تھی الحمدللہ اس میں بھی. اب یہ تو پیسے دینداری
کی مدد کے لیے. وہ دنیا اچھی ہے جو دینداری کے کام آئے, اور وہ دین برا ہے کسی کا کہ جو دین کو وہ بیچ کے دنیا کما لے. وہ دینداری اس کی بری ہے کہ وہ اپنا دین بیچ کے دنیا کما لے, اور وہ دنیا داری اچھی ہے کہ وہ دنیا سے دین کما لے. بھائی دین ہے, دنیا سے پیسے کما کے حج کر لے, زکوٰۃ دے دے, صدقات و خیرات کر لے, اہل حقوق کے حقوق ادا کر دے, بیماروں کی دوائی کا انتظام کر دے, بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے, چاہے اس کے اپنے رشتہ دار ہی ہیں, اس کی اپنی بیوی ہے, بچے ہیں, یہ بھوکے ہیں نا, یہ بھی فی سبیل اللہ. حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو. سب سے بہتر صدقہ ہے. صدقے کا ثواب ہے اس میں, یہ فالتو نہیں ہے, آپ کو ثواب ملے گا. یعنی اس کا بھی تو ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ پہ چلے جاؤ, تمہارے گھر والے معاذ اللہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور بیوی تمہاری ہے یا جو بچے ہیں وہ اپنا خود خیال کریں. نہ نہ نہ, ان کے لیے کما کے دینا, ان کو مطمئن ان کی ضروریات کی حد تک اور عرف کے مطابق ضروریات ہوتی ہیں, عرف کے مطابق ضرورت ہوتی ہے. کہ اگر کسی شہر میں علاقے میں پنکھا عرف ہے تو آپ کو پنکھا لگا کے دینا ہے. اگر ایسا ہے آپ تھر کے یعنی اس میں چلے جائیں, علاقے میں چلے جائیں, گاؤں میں چلے جائیں, تو وہاں تو پکا مکان بھی عرف نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, جیسے سب کی جھونپڑی آپ بھی بنا دیں, پکا مکان نہیں کچا ہے بلکہ لکڑی کا بنا ہوا ہے, ایسا ہے نا, گھاس پھوس کا بنا ہوتا ہے. تو جہاں جیسا عرف ہے اس عرف کے مطابق ضرورت مانی جائے گی. اگر کار سواروں کے معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو کار بھی خریدنی ہوگی. اگر آپ بس والے معاشرے میں رہتے ہیں تو چلو بس کے لیے کم سے کم کرایہ تو آپ دیں گے نا. اب آپ پیدل کا نہیں بولیں گے کہ یار بس کوئی ضروری ہے پیدل چلے جاؤ اتنی دور. بھائی پہلے لوگ پوری زندگی ایک گاؤں سے باہر نہیں نکلتے تھے, صرف ضرورت کے تحت جاتے تھے گاؤں سے باہر. آج کل تو آپ 50-60 کلومیٹر کا سفر ویسے طے کر لیتے ہیں بائک پر. بعض جو سیلز مین ہیں وہ تو اس سے زیادہ کا طے کرتے ہیں, 100-150 کلومیٹر بھی کرتے ہیں طے. تو عرف کے مطابق ضرورت عرف کے مطابق ہوتی ہے. آپ کے گھر میں لائٹ نہ ہو پریشانی ہے, لائٹ ہونا عرف ہے آج کل. اچھا آپ کے گھر کی چھت نہ ٹپکے, کچی نہ ہو پکی ہو, اتنا کہ بارش آئے تو آپ کا گھر سیف رہے, یہ بھی ضرورت میں آئے گا. عرفی ضرورت ہے, یہ شرعی ضرورت کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ عرفاً یہ بھی ضرورت میں آئے گا. ورنہ آپ کے گھر والے بولیں گے یار ابا تو ایسے ہی ہیں, کچی جو ہے نا وہ چھت ڈال دی ہمارے لیے. پھر آپ کے بیٹے جو ہیں وہ آپ سے آگے بڑھ کے کچھ اور کرنے کی کوشش کریں گے, یار ابا نے تو کچھ کیا نہیں, یار ہم کچھ کرتے ہیں. اب اس میں وہ حرام حلال کی تمیز کریں نہ کریں. ہاں جو کہ آسائشیں ہیں, ضرورت, جب جیسے موبائل ہے, اچھا والا موبائل ہے, صرف موبائل آج کل ضرورت ہے کہ آپ باہر جا رہے ہیں, حالات ایسے ہیں کہ گھر والے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ بھئی کہاں ہو, دیر ہو گئی, اللہ خیر کرے. اور ایسے حادثات ہوتے ہیں, بڑا شہر ہے, برے حالات ہیں شہروں کے, خاص طور پہ کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو ایک موبائل تو آج کل جو ہے نا بچوں کو بھی لوگ دے کے رکھتے ہیں, چھوٹا والا کہ بھائی تو اپنے پاس رکھ یار, جہاں پر بھی ہو کم سے کم ہمیں جو ہے نا پتہ ہو کہ کہاں پر ہے. اب یہ ضرورت میں آئے گا. آپ بڑا اچھا موبائل لاکھوں روپے والا آپ نہ لیں, یا لاکھ روپے والا 80,000-70,000 والا آپ نہ لیں, چھوٹا والا بغیر اینڈرائڈ کے ضرورت میں آئے گا آج کل. اسی طرح آپ چپل پہنتے ہیں تو ایسی چپل آپ پہنیں گے کہ آپ کو لوگ حقیر نہ سمجھیں باہر جائیں تو,
کیونکہ آپ تو کر لیں گے، ہو سکتا ہے سالک تو ہو سکتا ہے گزارا کر لے، لیکن اس سالک کی اولاد سلوک کو برا سمجھے گی. بھائی یار یہ کیا انہوں نے کرا لیا کہ بس خود جو ہے نا ہم کو انہوں نے خود تو سلوک طے کر رہے ہیں، ہم سے بس سلوکی کر رہے ہیں. ہمارے لیے کیا کیا انہوں نے؟ تو سب سے بہتر ہے کہ آپ خیرکم لاہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تو آپ ان کے ہمدرد ہوں. پہلے تو آپ کے حسن سلوک کے مستحق آپ کے اپنے گھر والے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے. ماں باپ کو تو خرچہ چلے آپ پر نہیں ہے، اگر آپ خود مختار ہیں، ابو کی اپنی آمدنی ہے تو ماں باپ کا خرچہ آپ پہ نہیں ہے. لیکن بیوی تو نہیں کمانے جائے گی نا، وہ تو آپ ہی پورا کریں گے. بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کا خرچہ تو آپ پر ہی فرض واجب ہے نا، نفقہ دیں گے آپ ان کا. ہاں اگر باپ ایسا نہیں ہے کہ جو کما سکے تو پھر جتنے اس کے بیٹے ہیں سب پر برابر سے واجب ہے کہ اس کا خرچہ پورا کریں. اسی طرح اگر باپ نہیں دیتا ماں کو، تو ماں کا بھی خرچہ بیٹوں کے ذمہ آئے گا. سب پر برابر ہوگا. جو دے گا اس کو ثواب تو ہے ہی، جو نہیں دے گا اس کو گناہ بھی ہے، اس کو بھی دینا ہے. کہ برابر واجب ہوگا خرچہ دینا اس پر، بیٹوں پر، یا جو بھی صاحب حیثیت ہو، چاہے وہ بیٹی ہی ہو، اس پہ بھی دینا ضروری ہوگا. تو یہ پیسے کے معاملات سلوک میں چولی دامن کا ساتھ ہے آج کل. ہاں اس کو مقصد حیات نہ بنائیں. منع یہ ہے کہ دولت بھلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی ہو آپ کے پاس، سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام تھے اور صاحب سلوک تھے، پیر بھی تھے، آپ شیخ بھی تھے اور سب کچھ تھے. آپ کا وصال ہوا تو ایک روایت کے مطابق میں نے پڑھا 2 کروڑ سونے کی اشرفیاں آپ کے ترکے میں آئی تھی. آپ کا ترکہ بٹا تھا. حالانکہ آپ کو رزق حلال کمانے کا اس قدر شوق تھا اور اس قدر آپ احتیاط فرماتے تھے کہ ایک دن آپ نے ریشم کا کام تھا آپ کا، کپڑے کا، تو آپ نے ایک ریشم کا تھان ملازم کو بتایا کہ دیکھو بیٹا اس میں یہ عیب ہے، جب کسی کو بیچنا تو یہ عیب اس کو پہلے بتانا پھر بیچنا. آپ کسی کام سے چلے گئے، واپس آئے تو وہ تھان بک چکا تھا. آپ نے ملازم سے پوچھا کہ بیٹا وہ بتا کے دیا تھا عیب؟ اس نے بولا حضرت وہ میں عیب تو بتانا بھول گیا. آپ نے بولا وہ پیسے تم نے کہاں رکھے جو اس کے بدلے میں ملے تھے؟ بولا وہ تو میں نے گلے میں ڈال دیے. شبہ کا مال ہے نا اس میں. اب آپ نے کہا نہیں، آج کی ساری آمدنی خیرات کر دو، یہ میرے گھر نہیں جائے گا یہ مال. یہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تقویٰ تھا. اور اس کے باوجود آپ کے پاس کتنے پیسے تھے؟ حالانکہ آپ مدرسہ جو ہے وہ اپنا خود چلاتے تھے، طالب علموں کو آپ یعنی کھلاتے بھی تھے، پہناتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، لیکن پیسے اللہ نے دیا تھا. مقصد نہیں تھا یہ، مقصد یہ تھا کہ دین کی خدمت ہو جائے. ہمارے سامنے جو ہے وہ خلفۂ راشدین کی زندگی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ تاجر تھے، 40,000 درہم یا دینار آپ کے پاس سے جب آپ اسلام لے کر آئے، اور ایک موقع ایسا آیا آپ نے اتنا خرچہ کیا اسلام پر، اتنا خرچہ کیا، سرکار کی بارگاہ میں سب کچھ خیرات کیا، کہ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور باقی کپڑے بھی اتار کے دے دیے. یا سرکار آپ کے قدموں پہ قربان ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر چلتے تھے. آدھا اسلام کے لیے خرچ کرتے تھے، آدھا گھر والوں کے لیے خرچ کرتے تھے. یہ بھی مثال ہمارے لیے کافی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غنی تھے، اللہ نے بہت دیا تھا. انہوں نے تو پورے لشکروں کی تیاری کرائی کئی بار، اور سرکار سے جنت خریدی کئی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ غنی ہی رہے.
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سلوک جو ہے نا وہ قلندرانہ تھا کہ بھی جو کمایا 20 بچوں پہ خرچ کیا، آج کا ہے ٹھیک ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی، باقی خیرات کر دیا، جمع نہیں کیا کل کے لیے۔ تو کوئی اس پہ چلنا چاہے بنے قلندری، بڑے نعرے لگاتے نا علی علی، اور خود گاڑیوں میں گھومنے ہوتے ہیں، کرو علی کی پیروی، آ جاؤ بیٹا۔ علی علی کہنا بہت آسان ہے اور بڑا میٹھا ہے، ہم بھی کہتے ہیں بڑا میٹھا ہے الحمدللہ، لیکن علی علی کہہ کے علی جیسا تو کرے کوئی؟ سب سے مشکل آپ کا سلوک ہے، رکھا ہی نہیں آپ نے۔ تو ان کے نام کی تو خالی یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ذکر کر دیا، خالی نعرہ لگا دیا، محفل کرا لی علی کے نام کی، اور سارے امیر کبیر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی قلندر نہیں ہے ان میں، فقیر شرعی بھی نہیں ہے کوئی، سارے پیسے والے۔ بھائی آپ کہاں، آپ سے مولا علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ تو خیر کوئی کرنا چاہے تو کرے، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، یہ روافظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا کیا تعلق مولا علی سے؟ ہم تو اہل سنت و جماعت کی بات کر رہے ہیں، اپنوں کی اہل محبت کی بات کر رہے ہیں کہ جو سلوک والے ہیں، سلوک والوں میں بھی جو محبت والے ہیں ان کو بھی ایک میٹھی گولی دے رہا ہوں میں کہ ٹھیک ہے علی ہم کرتے ہیں تو علی کے سلوک پہ آ جائیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، عثمان غنی کے سلوک پہ آ جائیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھا آدھا کرتے تھے، ان کے طریقے پہ آئے، وہ بھی بڑا مشکل ہے، آدھا کمائیں، جتنا کمائیں آدھا اللہ کی راہ میں دیں، آدھا گھر والوں کے لیے آپ رکھیں۔ آپ بھی پسند کی چیز نہیں کھا سکتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے مسلمان ہوں میں نے کبھی نہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، نہ میں نے کبھی پیٹ بھر کے پانی پیا، آدھی پیاس پانی پی۔ کیوں؟ فرمایا میں اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ مال سارا اسلام کی راہ پہ دے دیا اور کھانا بھی نہیں صحیح سے کھاتے، یہ بھی ایک سلوک کا طریقہ ہے، لیکن وسعت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ۔ تو 4 طریقے ہیں سلوک کے، کر لیں کوئی سا کرنا کر لیں۔ ہم تو وہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ والا ہو جائے ہمارا سلوک، کیوں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے تو سونا بن جاتا تھا۔ 25,000 غلام آپ نے خرید کر آزاد کیے ہیں، 25,000 غلام۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن جنتی ہے، 10 جنتی صحابہ میں آپ کا نام بھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان ذو النورین، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، پھر حضرت سعید بن زید، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں تھے۔ اچھا، پھر حضرت سیدنا ابو کیا بولتے ہیں جو نا ابو عبیدہ بن الجراح، پھر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، ٹھیک ہے، اور 9 کون سے؟ حضرت طلحہ، اور ایک حضرت زبیر بن عوام، 10 ہو گئے۔ یہ عشرۂ مبشرہ کہلاتے ہیں، یہ 10 وہ صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے جنتی فرمایا۔ اور بھی صحابہ ہیں جیسے جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، سیدۃ نساء العالمین،
اور جنتیوں کی خواتین کی سردار بتایا ان کو. تو اس طرح حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے. اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ تم کو اللہ تعالیٰ، یہ جو نا جبریل ہیں تم کو اللہ کا سلام کہہ رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اے خدیجہ تمہارے لیے جنت میں ایسا محل بنایا جو ایک ہی موتی کا ہے، اس میں کوئی شور و شغب، کوئی تھکان نہیں ہوگی تمہیں جنت. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تم کو مبارک ہو، تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور جنت میں بھی تم میری بیوی ہوگی. اسی طرح امہات المومنین کو ارشاد فرمایا. اسی طرح کثیر صحابہ کرام کو کسی کسی موقع پر آپ نے جنت کی دعائیں دی، جنت کی بشارتیں دی. ان سب کا معاملہ یہ سلوک کے ہی طریقے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا طریقہ سب سلوک سے ہی ہے. آپ جس کو چاہیں فالو کر لیں. یہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہر پیر کا، کسی بھی پیر کا ہر مرید پیر نہیں ہوتا، ہادی نہیں ہوتا. کسی نبی کا ہر امتی ہادی نہیں ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرم فرمایا، اپنے ہر صحابی کے لیے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی پیروی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. ہر صحابی ہادی اور مہدی ہے، ہر صحابی پیر ہے. کسی کی پیروی کر لو آپ. تو سلوک کے طریقے 1.25 لاکھ ہیں، تو کوئی سا بھی کر لیں بھائی. سب سے بہتر سلوک یہ آج کے دور میں کہ جہاں ہے، اس امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں. آپ کا نام حضرت علی ہے اور ابو الحسین آپ کی جو ہے نا یعنی جو ہے نا کنیت ہے علی الشاذلی، شاذلی سلسلے کے بزرگ ہیں. یعنی آپ سے سلسلہ شاذلی شروع ہوتا ہے. اوپر سے آپ قادری بھی ہیں اور آپ تیفوری بھی ہیں. سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کو فیض ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی آپ کو فیض ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے دور میں جو سلسلہ میں لے کر آیا ہوں، شاذلی سلسلہ، فرمایا کہ اس نے باقی سلسلوں کو ایسے منسوخ کر دیا جیسے قرآن پاک نے باقی کتابوں کو منسوخ کر دیا. اب فیض ہے تو شاذلی سلسلے میں، یعنی مین فیض شاذلی سلسلے میں. تو اس سلسلے کو فالو کر لیں. آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اعرف الحق یا اعرف اللہ حیث ما کنت، تو اللہ کو پہچان، اللہ کی معرفت حاصل کر. تو جس حیثیت میں بھی زندہ رہ رہا ہے، تاجر ہے تو تجارت میں اللہ کو پہچان، مزدور ہے تو مزدوری میں اللہ کی معرفت حاصل کر، ٹیچر ہے تو یہی پیشہ کرتے کرتے عارف ہو جا، سیٹھ ہے تو اس میں بھی خدا کی معرفت ہے، خدا کے راز ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے حکمت کے نہیں بنائی. ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے کسی چیز کو بھی باطل نہیں بنایا. تو دیکھیں اللہ نے اس کو جن حالات میں پیدا کیا ہے، جس حیثیت میں اس نے زندہ رکھا ہوا ہے، اسی میں ہمیں معرفت حاصل ہو سکتی ہے. سنتوں پہ عمل کریں، مختصر ذکر و اذکار کریں، بس اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. سلوک کا طریقہ یہ ہے. لیکن اپنی دنیا کو چھوڑ کر، تیاگ کر راہب بن جانا یہ نہ پہلے جائز تھا. بیوی بچوں کے حقوق تلف کر کے اللہ کی راہ میں چلا جانا، یہ شیطان کی راہ میں جانا ہے، اللہ کی راہ پہ نہیں. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو آپ نے آگ میں جھونک دیا، ان کو آپ نے بھیک منگوا دی اور خود آپ چلے گئے غار میں جا کے بیٹھ گئے، تو جہنم میں جائیں گے، کیونکہ فرائض چھوڑ کے جا رہے ہیں. بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنا، ماں باپ کے بہن بھائیوں کے حقوق پورے کرنا فرض ہے. فرض چھوڑ کے جائیں گے نفل کے پیچھے.
مارے جائیں گے. ایسا کوئی سلوک نہیں ہے بلکہ یہ بدسلوکی ہے. اپنے گھر کے لیے، اپنے ذاتی گھر کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ ہے تو صحیح ہے نا. ایک آیت ہے قرآن پاک میں، ہاں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ. یہ آیت ہے. یہ اگر کوئی کر لے. ایک یہ ہے، چاہے تو سورہ یاسین پڑھے. سورہ یاسین تو قرآن پاک کا دل ہے. اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ایک نیت سے اس کو پڑھنا شروع کریں، کرتے رہے، پڑھتے رہے، روزانہ پڑھیں. وہ مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا. لیکن جب تک حاصل نہ ہو جائے تو نیت میں تبدیلی نہ کریں. اسی ایک کام کی نیت سے ہی آپ پڑھیں. ایک دفعہ پڑھ لیں، کم سے کم ایک دفعہ، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اگر کوئی کر سکے تو کسی بھی رات میں، رمضان کی راتیں آ رہی ہیں، ابھی تھوڑا ٹائم ہے، 8-10 گھنٹے مل ہی جائیں گے. رمضان شریف کی راتوں میں یا ابھی شب قدر آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے، 70 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں کسی ایک مقصد کے لیے. شرط یہ ہے کہ عشاء جماعت سے پڑھ کر فجر جماعت سے پڑھ لیں. اور اب اس دوران میں سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے 70 بار ہو جائے سورہ یاسین. اس کو کر لیں. جس مقصد سے کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اکیلا بندہ کرے یا دو؟ اکیلا بندہ کیا مطلب؟ دو آدمیوں کی ایک نیت کیسے کرائیں گے بھائی؟ یہ تو عمل ایک کا ہے ذرا مشکل. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے، جماعت تو عورت اگر ہاں خاتون ہے تو اس کے لیے تو بھی چھوٹ ہے نا. ٹھیک ہے. تو یعنی امام صاحب سے بھی آپ چاہیں تو کہہ دیں، اگر آپ کی کوئی بات چیت ہے، امام صاحب ذرا اول وقت میں عشاء کروا دیں، بس مجھے پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ابھی تو ٹائم ہے نا. اور رمضان شریف میں تو رات میں تقریباً لوگ جاگتے ہی ہیں. تھوڑی سہولت بھی ہوتی ہے، روحانیت بھی ہوتی ہے. چاہے تو 70 بار کا اس کا پورا رمضان کا کر لیں، نہیں تو تاک راتوں میں کر لیں. تاک راتوں میں جاگتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے یہ پڑھو. بھائی قرآن پاک سے پڑھا نہ کوئی وظیفہ ہے، اور سورہ یاسین سے بڑی نہ کوئی متبرک صورت ہے، اور رمضان سے زیادہ ہمارے لیے بینیفٹ والا مہینہ کوئی نہیں ہے، اور رمضان کی بھی تاک راتوں سے زیادہ کوئی بڑی راتیں نہیں ہیں. اس میں شب قدر ہو سکتی ہے. جو آیت بتائیے وہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ وہ تو یہ کہ چاہیں تو 313 بار اس کو پڑھ لیں، 1000 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. کہ یہ ہے بھی نا، اس کا ترجمہ دیکھیں آپ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تم کو مکان دے دیا مکان فی الارض، زمین پہ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے روزی روزگار کے کثیر مواقع پیدا کر دیے. اب جو بے روزگار ہو وہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. روزگار ہی روزگار اور پیسے ہی پیسے. ٹھیک ہے. چاہیں تو آپ یہ پڑھ لیں، اپنا سورہ قریش پڑھ لیں 1000 سے لے کے 7000 بار رات ہی رات میں، یا اس کا عمل بنا لیں، 700 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں سورہ قریش کو، ایک مقصد کے لیے. اس میں بھی روزی روزگار، امن و امان، کھانا کھلانا اور ضروریات زندگی، اس کے بارے میں بے شمار راز ہیں اس کے اندر سورہ قریش میں. تو آپ کوئی سا بھی عمل کریں، بس اس کو پکڑ لیں اور کہیں کہ میرے مولا مجھے اسی وظیفے سے دے دے تو.
دیکھیں چور چوری پہ بھروسہ کرتا ہے اور جاتا ہے اور لے کے آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ. وہ تو گناہ پہ بھروسہ کر رہا ہے, گناہ کا کام کر رہا ہے, لیکن بات ہے کہ بھروسہ تو کر رہا ہے نا. آدھے راستے سے چوری کرنے گیا, آدھے راستے سے واپس آ جائے, یار میں نہیں چوری کرنا, کل کروں گا, تو کچھ ملے گا. اس نے چوری میں بھروسہ کیا, لیکن بھروسہ پورا کیا, اس نے اپنا پوری کوشش کر لی اس نے. بھلے اس میں کسی نے اس کو گولی مار دی, مارا گیا, حرام موت مرا, جنازہ بھی نہیں ہے اس کا, لیکن کیا کثیر لوگ یہ کام نہیں کر رہے اور کما کے لے کے آتے ہیں, چاہے حرام ہی کماتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ رزق اللہ نے دینا ہے, ذریعہ آپ نے چننا ہے. آپ جو ذریعہ چنو گے اس سے دے دے گا, آپ اس ذریعے سے مانگ لو اس سے. وظائف سے لے لو, آپ کو وظیفے سے ملنا شروع ہو جائے گا. تجارت سے لے لو, آپ کو تجارت سے ملنا شروع ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کوئی بھیک مانگنا چاہے تو اس کو بھیک سے مل جاتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے اس کو چوری سے مل جاتا ہے. طریقہ آپ کا. رزق اللہ نے کیونکہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ دنیا میں تمہیں بھیجا ہے, تو تمہارا یہاں پر قیام, طعام, ٹی اے ڈی اے وہ سب اس کے رحمت کے ذمے ہیں, سب کچھ دے گا وہ. یہ ہے توکل کہ میرا رب مجھے دے گا. اللہ پہ بھروسہ کر کے کوئی بھی ذریعہ اختیار کر لیں کہ میرے رب کا وعدہ ہے وہ دے گا, بس مجھے یہ کام آتا ہے, میں یہ کام کر رہا ہوں, اس میں دے گا, مجھے دے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس ذریعے سے ملے گا. میں شب برات کے حوالے سے کوئی ایسا ورد ہے یا کوئی سنا ہے کہ بہت کم عرصے میں کوئی بڑا چلہ ہو جاتا ہے, اس زکوٰۃ صغیر کہتے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ برکت والی تو ہیں. دیکھیں آپ کوئی سا بھی عمل کریں گے اس میں, اچھا آپ چلہ کر کے کیا کریں گے؟ جنہوں نے کیے ہوئے چلے وہ کیا کر رہے ہیں؟ چلہ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایک دن کے عامل لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ پورے سال ہی نہیں پڑھتے. یہ بات ہے. تو بھائی آپ کے ایک دن کے عامل بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ چلے ہم 70 بار سورہ یاسین پڑھ لیں, ایک دن میں عامل ہو جائیں گے سورہ یاسین کے. اگلے سال تک آپ جس کام کے لیے سورہ یاسین جو ہے نا وہ کریں گے, وہ کام آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو کر لیں. درود تاج پڑھ لیں 144 مرتبہ, درود تاج کے عامل ہو جائیں گے آپ. بسم اللہ شریف پڑھ لیں 19,000 مرتبہ, بسم اللہ کے عامل ہو جائیں گے ایک سال کے لیے. یعنی ایک تعداد پوری کرنی ہوتی ہے کسی بھی مقدس رات میں کہ برکت ہوتی ہے, تو اس کے نصاب کی بات ہوتی ہے. نصاب ہے یا اس کی زکوٰۃ صغیر ہے, کبیر ہے, کبائر ہے, اکبر الکبائر ہے. یہ 4 یا 5 طرح کی زکوٰتیں آتی ہیں. پھر نصاب ہے, پھر دور مدور ہے. یہ عاملوں کی یعنی کچھ تقسیم کی ہوئی کچھ باتیں ہیں. تو بات یہ کہ قبولیت اگر ایک میں بھی ہو جائے تو بھائی ہو جاتی ہے. قبولیت ہے تو ایسی چیز ہے, کیا بات ہے جی, دل کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک بڑا پیارا سا عمل ہے, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہوگا, سورہ یاسین کا. عام طور پہ میں نے دیکھا ہمارے یعنی خاندانوں میں یہ چلتا ہے, ہمارے گھر پہ بھی ہم نے کئی مرتبہ اس کو دیکھا, اس عمل کو آزمایا. آزمانے کے لفظ یوں کہہ رہا ہوں, مجرب ہے یہ ہمارا, کہ واقعی منہ کے کہے ہوئے الفاظ اس سے پورے ہو جاتے ہیں. سورہ یاسین ہے, اس کو جو نہ پڑھا جاتا ہے, سب لوگ مل کے پڑھتے ہیں 72 مرتبہ یا 40 مرتبہ, جتنے آپ کے لوگ جمع ہو جائیں. اور وہ سارے یہی نیت کریں کہ جو نیت صاحب خانہ کی ہے وہ پوری ہو جائے. سب لوگ یہ نیت کریں گے کہ جس مقصد سے بھی بھائی جو شخص ختم کروا رہا ہے سورہ یاسین کا, اللہ کرے اس کا معاملہ پورا ہو جائے. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک علامت ظاہر ہوتی ہے. اچھا میں نے دیکھی ہے 2-3 بار, یہ چھوٹا سا تھا میں, تو ہمارے خاندان میں کچھ
کسی کا معاملہ تھا، ہماری پھپھو تھی، ان کا شاید کچھ مکان وغیرہ کا کچھ بننے کا سلسلہ تھا، ہو نہیں رہا تھا، کیا تھا. تو میں چھوٹا سا تھا، تقریباً 8-9 سال کا ہوں گا. تو مجھے جو ہے نا قرآن پاک تو یعنی جو ہے نا پڑھنا آتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی تو بھی پڑھ. ذرا لوگ بھاگتے نا قرآن پاک پڑھنے سے، تو مجھے انہوں نے زبردستی جو ہے نا بٹھا لیا، بھائی تو بھی پڑھ یہاں بس سورہ یاسین پڑھ. میں چھوٹا سا بیٹھ کے جو پڑھ رہا تھا، باقی خواتین تھی ساری. خواتین کے لیے انہوں نے کرایا تھا، کیونکہ ان کا اعتقاد بڑا پکا ہوتا ہے خواتین کا. مردوں کا اتنا نہیں ہوتا، مردوں کا آدھے سے بھی کم ہوتا ہے ان سے. اب سورہ یاسین بیچاری پڑھ رہی ہے، نہ کوئی تلفظ ہے، کوئی عربیت نہیں ہے، کوئی بس جیسے ان کو آتا ہے وہ پڑھ رہی ہے. کوئی تو منہ میں پڑھ کر کے ایسے پڑھ رہی ہے، بس وہ پڑھ رہی ہیں اللہ کی بندی. نیت ہے ان کی صاف دل کی باتیں. ہی کیسا پڑھا کیسا نہیں پڑھا، اس کی قبولیت کی ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا، ہم جیسے نا جب نیاز کرتے ہیں نا تو چاول رکھتے ہیں سامنے، وائٹ رنگ کے چاول، اور اس کے اوپر وائٹ رنگ کا کپڑا ایسے رکھ دیتے ہیں، یعنی ابلے ہوئے چاول وائٹ کپڑوں پر رکھ دیتے ہیں. تو جب یہ جو ہے نا ختم ہو گیا نا، تو میری جو پھپھو آئی میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، یعنی اس طرف چاولوں کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. کافی بڑا گھر تھا ان کا. تو پھپھو ہماری آئیں، انہوں نے ہلکا سا اٹھا کے دیکھا ایسے کپڑا، تو میری دادی کو کہہ رہی ہو جائے گا کام، ہو جائے گا. تو میں نے دیکھا کیا انہوں نے دیکھا کیا ہے، نہیں کر کے جھانک کر کے میں نے دیکھا تو اس طرح نا یہ ہاتھ بنا ہوا تھا چاولوں سے کپڑے پہ ہاتھ ایسے چھپا ہوا تھا. چاولوں کا بنا ہوا ہاتھ ایسے کپڑے پہ چھپا ہوا تھا ایسے. میں نے کہا یار یہ کیسے چھپ گیا، یعنی میرے تو سامنے ہی تھا، اور سامنے انہوں نے لا کے کپڑا ایسے ڈھکا تھا. بھائی چاول لے کر آئی پہلے ہماری پھپھو، پھر انہوں نے لا کے کپڑا ڈھک دیا ایسے کہ بھائی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا کوئی. اب بڑا احتیاط کرتی ہے نا خواتین نیاز فاتحہ کا. اب میں آج تک حیران ہوئی یار وہ کیسے آ گیا، اور ان کا کام ہو گیا. پھر ہمیں کچھ ضرورت پیش آئی، ہم نے کیا، بالکل ایسے ہی ہوا، اشارہ مل گیا، ہمارا بھی کام ہو گیا. 2 سے 3 کام میں بڑے بڑے کام تھے جو ہو نہیں رہے تھے ہمارے گھر کے اپنے ذاتی، تو الحمدللہ وہ ہو گئے. کہتے ہیں یہ سارا جو ہے نا پڑھ کے 41 بار یا 72 بار پڑھ کے اس کا جو ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں ایسے. تو غوث اعظم کی نظر ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بندے کی مشکل حل کر دیتا ہے. تو چاہیں تو ایسے کر لیں، کوئی کرنا چاہے تو کر لے. ایصال ثواب حضور غوث پاک کو کریں، اور انہی کے وسیلے سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ تیرے اتنے بڑے ولی ہے، ان کے صدقے ہمارا یہ کام کر دے. تو 41 بار 40 بار 41 بار ایسے، یا پھر 72 بار عدد کو رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ہو جائے گا. چاہے تو شب برات میں کر لیں، اس کام مل کے کر سکتے ہیں. اب 72 بار ایک بندہ پڑھے تو پھر الگ بات ہے، اور سارے مل کے بھی پڑھیں تو پھر ایسے کر لیں. اچھا پھر اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں یعنی چاولوں کو کیا کرتے ہیں، اس میں میٹھا دودھ لے کے نا اس میں ڈال کے تھوڑا چینی وینی ملا کے نا بچوں کو دے دیتے ہیں، اور جو آئی ہوتی ہیں خواتین ان کو کھلا دیتے ہیں، بھائی تم بھی کھا لو، نیاز کی چیزیں کھا لو. شیرینی کی طرح ان کو چاول کھلا دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں اس میں. تو یہ کہیں قرآن و حدیث سے نہیں آیا یہ عمل، بزرگوں کے کوئی طریقے ہوں گے تو ہم تک بھی آ گیا یہ. اب قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اس کی روشنی میں ہی انہوں نے بزرگوں نے اپنے تجربات سے اس کو ترتیب دی ہے. تو کوئی کرنا چاہے تو کر لے، اچھی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی اور ہر رات کی بلکہ جو ہے وہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رات کے بارے میں خاص طور پر احادیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ پہلے آسمان پر خاص تجلی فرماتا ہے، یعنی جو آسمان دنیا ہے، دنیا کا جو آسمان ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ جسم سے پاک ہے، اور وہ کسی جگہ پہ نہیں رہتا، وہ عرش پہ رہتا نہیں ہے. پہلا آسمان زمین کے بعد
جہاں ہماری نظر جا کے رکتی ہے وہ پہلا آسمان ہے، پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں کے اوپر جنت ہے، اور جنت کے اوپر جو ہے وہ عرش ہے، سدرۃ المنتہا اور عرش ہے، اور عرش پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات ہیں، لیکن وہ وہاں رہتا نہیں ہے، عرش پر بیٹھتا لیٹتا نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی جسم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ اس کی ذات کیسی ہے، جو سوچیں گے وہ غلط ہی ہوگا، کیونکہ دیکھا تو ہے نہیں، نہ دیکھنے والوں نے ہم کو بتایا کہ وہ کیسا ہے۔ ہاں جب قیامت میں جنت میں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے، یہ بات ہے، اس کی بشارت ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، تو اس کا جسم نہیں ہے۔ لیکن احادیث میں ایسے آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے، نازل ہونے کا شرح یہ کی گئی ہے بزرگوں کی طرف سے کہ وہ تجلی خاص فرماتا ہے، رحمت کی تجلی کرتا ہے، اور پوری رات یہ اس کی رحمت کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخشوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے اس کو روزی دوں، اس قسم کی آواز، اس کی رحمت آواز دیتی رہتی ہے۔ تو یہ سونے کی رات نہیں ہے، اور سونے سے بہتر یہ رات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔